السلام علیکم۔ کیا آپ نے جان بوجھ کر گھوڑا پٹوایا تھا؟ جی نہیں، سرفراز انوکھی چال تھی۔ لورین ان کے ساتھ کھیلو۔ میں نہیں سمجھ سکتا یہ اتفاق تھا یا پھر بہت ہی گہری چال۔ مہرے پٹوا کر مات کر دینا بہرحال زبردست اعتماد کا ثبوت ہے۔ بازی لگاؤں سرفراز صاحب؟ لورین نے پوچھا۔ لگا لیجئے، میں نے کہا۔ ونڈرفل، میں ابھی تک حیران ہوں۔ کیا میں لورین کی مدد کر سکتا ہوں سرفراز؟ ضرور، اس میں کیا حرج ہے؟ تیار ہو جاؤ لورین، بس ایک چال سے تم مقابل کی قوت کا اندازہ لگا سکتی ہو۔ ایک اجازت چاہتا ہوں مسٹر ہل لین۔ ہاں ہاں ضرور۔ مس لورین کو شکست کا احساس تو نہیں ہوگا؟ میں ان کی مسکراہٹ پھیکی نہیں دیکھنا چاہتا۔ دیکھا دیکھا، یہ خوفزدہ کرنے والی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ یہ نفسیاتی حربے کہلاتے ہیں۔ ہل لین نے لورین کو چڑھایا۔ نہیں مسٹر سرفراز، میں ایک اچھے سپورٹس مین کی طرح شکست قبول کروں گی، اس نے سارے مہرے لگاتے ہوئے کہا، اور میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ اس دوران کافی آ گئی اور ہل لین نے ایشیا کو واپس بھیج دیا اور خود کافی بنا کر سب کو پیش کی۔ بڑا ہی نفیس انسان تھا اور کھیل شروع ہو گیا۔ لورین نے خوب سوچ سمجھ کر چال چلی تھی۔ میں نے جوابی چال چل دی اور لورین سوچنے لگی۔ پھر اس نے کافی کے کئی گھونٹ لیے اور پھر چال چل دی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر چال چل رہی تھی، لیکن پوری بساط پر میری نگاہ تھی۔ میں اس کے سوچنے کے دوران یہ سوچتا رہا کہ اگر وہ یہ چال چلے گی تو میں کون سی چال چلوں گا۔ چنانچہ میں تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے دوسرے سیکنڈ میں دوسری چال چل دی، اور مخالف کا یہ انداز مقابل کے لیے کافی خوفناک ہوتا ہے۔ لورین نے پوری طرح سوچ سمجھ کر تیسری چال چلی اور میں نے پھر دوسرے سیکنڈ چال چل دی۔ اس بار لورین کو میرا ایک مہرہ پیٹنے کا موقع مل گیا، لیکن اس نے جلد بازی نہیں کی اور میری چال کو سوچنے لگی۔ بہرحال اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ میں ایک انتہائی سنسنی خیز بازی بنانا چاہتا تھا اور اس کے لیے مجھے مسلسل 3 مہرے پٹوانے تھے۔ ہاں، اگر لورین میری مرضی کے مطابق چال نہ چلتی تو مجھے سوچنا پڑتا، لیکن بہرحال لورین کو کوئی نقصان نہیں نظر آیا اور اس نے میرا مہرہ پیٹ دیا۔ تب میں نے پورے اعتماد سے چال چل دی۔ بڑا خوفناک انداز ہے، بائی گاڈ، بڑا ہی خوفناک انداز ہے، ہل لین نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ لورین نے ایک خوبصورت چال چلی اور کسی قدر مطمئن نظر آنے لگی۔ چلیے مسٹر سرفراز، وہ بولی، اور میں نے سکون سے ایک اور چال چل دی۔ اوہ، ہل لین نے ایک گہری سانس لی۔ اتفاق تھا، صرف اتفاق۔ مجھے شکست دلانے کے لیے صرف ایک چال تمہارے ذہن میں آ گئی تھی۔ نہیں ڈیئر سرفراز، لورین خاصے سٹینڈرڈ کی کھلاڑی ہے۔ یقیناً ایسا ہی انداز ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے چند چالوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہاں مس لورین میرا ایک اور مہرہ پیٹیں گی اور اس کے بعد ان کے لیے کوئی چال نہ ہوگی۔ چیلنج، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں ہاں چلیے مسٹر سرفراز، یہ پیدل پیش خدمت ہے۔ میں نے سکون سے چال چل دی اور لورین سوچنے لگی، لیکن ابھی تک وہ میرے بچھائے ہوئے جال کو نہیں سمجھی تھی۔ چنانچہ پوری طرح سوچنے کے بعد اس نے میرا پیدل ہلاک کر دیا اور اس کے بعد میں نے ایک چال چلی۔ یہ کدھر سے؟ ہل لین بولا۔ غلط تو نہیں ہے؟ نہیں، لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ؟ چلیے مس لورین، بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی مسٹر سرفراز۔ لورین الجھن میں پھنس گئی۔ در حقیقت میری یہ چال کافی غیر متوقع تھی۔ لورین سوچتی رہی، لیکن دونوں باپ بیٹی کی نگاہ میں میری یہ چال احمقانہ تھی۔ لورین نے جوابی چال چلی اور میں نے خود ایک اور غیر متوقع چال چل دی۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہل لین چیخا، لیکن اچانک لورین سہمے ہوئے انداز میں بولی، پپا، چلو چلو، تمہارے پاس ایک عمدہ چال ہے، اسے آگے بڑھاؤ۔ ہل لین نے ایک مہرے کی طرف اشارہ کیا اور لورین نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، نہیں پاپا، آپ دیکھیے، یہ تو میں بری طرح پھنس گئی۔ ارے، اب بساط ہل لین کی سمجھ میں آئی تھی۔ وہ دلچسپی سے مہروں پر جھک گیا اور چند منٹ کے بعد اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری یہ چال تمہارے لیے تباہ کن ہے لورین۔ مگر پاپا، کیا شطرنج کا جادو نہیں ہے یہ؟ ہے، خدا کی قسم۔ اوہ سرفراز، تم واقعی شہنشاہ ہو اور بادشاہوں کی طرح چالیں چلتے ہو، نقصان برداشت کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر زبردست اعتماد ہوتا ہے۔ لورین، کیا تم نے سرفراز کے چال چلنے کا انداز دیکھا؟ ہاں پاپا، کیا یہ شطرنج کا شہنشاہ نہیں ہے؟ ایک بازی اور مسٹر سرفراز، لورین نے کہا۔ حاضر، میں نے شانے ہلائے اور اس بار بھی میں نے ایک دوسری خوبصورت تکنیک سے
لورین کو مات دی اور اس نے میرے ہاتھ چوم لیے۔ سرفراز، خدا کی قسم اگر تم بین الاقوامی کھیل میں حصہ لو تو تمہارا ثانی نہیں ہوگا۔ اچھا سنو، ہم تمہیں استاد تسلیم کرتے ہیں، اس بار ہمیں ہماری خامیوں سے آگاہ کرتے رہو۔ منظور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بار آپ نے دوسری تکنیک استعمال کی تھی۔ میں 50 بار آپ سے کھیلوں گا مس لورین، اور ہر بار ایک نئی تکنیک ہوگی۔ آئیے، میں نے کہا، لیکن 2 چالوں کے بعد آپ کو آپ کی خامیوں اور اپنے پروگرام سے آگاہ کروں گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس بار پھر بازی شروع ہو گئی۔ لورین اور ہل لین پوری جاں فشانی سے کھیل رہے تھے۔ 2 چالیں ہو گئیں تو میں نے کہا، دیکھیے مس لورین، اب جال پھیلا رہا ہوں۔ یہ پیارا قربانی کا بکرا ہے۔ آپ چال چلیں۔ فرض کریں میں یہ پیدل آگے بڑھا دوں تو میرے گھوڑے کی زد میں آ جائے گا۔ وہ کس طرح؟ اس کے بعد آپ کو اس پیادے کو ہٹانا پڑے گا۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ اور میرا یہ دوسرا گھوڑا شاہ کی طاق میں لگ جائے گا۔ ارے ہاں، مگر ٹھیک ہے، میں اسے نہیں بڑھاتی، یہ چلتی ہوں۔ لورین نے شرارت سے دوسرا مہرہ آگے بڑھا دیا۔ اس طرح تو میرا کام اور آسان ہو گیا۔ میں نے نگاہ رکھی تھی کہ آپ ان دونوں چالوں کے علاوہ کوئی چال نہیں چل سکتی، اس لیے میں نے 2 طرفہ بندوبست کر لیا تھا۔ ہائے، اب گڑبڑ ہو گئی، لورین بولی۔ ہاں، مگر کس طرح؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ لیں، میں نے اپنے ایک پیدل کو ہٹا لیا۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ چال چلیں، میں نے کہا، اور لورین نے سوچ سمجھ کر چال چل دی، اور میں نے فوراً جوابی چال چل دی۔ بس بس لورین، اب مان لو، یہ دیکھو، یہ گھوڑا کیا تباہی مچا رہا ہے۔ اس کے 2.5 گھر پورے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ مارا جائے گا تو شاہ کی شامت آ جائے گی۔ اور لورین سوچتی رہی، پھر اس نے گردن ہلا دی۔ مسٹر سرفراز، میں نے آپ کو شطرنج کا شاہ مان لیا۔ واقعی آپ کا کھیل لاجواب ہے۔ شکریہ مس لورین۔ ابھی تو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا، نہ جانے یہ کون کون سے کھیل کے شاہ ہوں گے۔ بھائی لطف آ گیا، اور یہ کس سادگی سے کہہ رہے تھے کہ تھوڑا بہت کھیل آتا ہے۔ یار تم یہ ساری مشینری پہچان تو نہیں گئے؟ ممکن ہے سائنسدان بھی ہو، ہل لین نے کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ کافی دیر تک میں ان لوگوں کے ساتھ رہا اور پھر اجازت لے کر واپس آ گیا۔ دوسرا دن بھی ان کے ساتھ گزارا۔ اس دن ہل لین سے کافی باتیں ہوئی تھیں۔ ہل لین نے میرا مقصد پوچھا اور میں نے اسے تفصیل بتا دی۔ ہل لین کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہرحال میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں مسٹر سرفراز۔ یہ حقیقت ہے کہ تم بہت نفیس انسان ہو، اور تمہاری مدد کر کے مجھے دلی خوشی ہوگی، لیکن میری درخواست، میں دوبارہ کہہ کر شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے مسٹر ہل لین، بہرحال میں ہر اس عمل کے لیے تیار ہوں جس سے آپ مطمئن ہو سکیں۔ بس میں مطمئن ہوں، میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کے جو کچھ کر رہا ہوں اسے تکمیل تک پہنچا لوں۔ انسان دیوانہ ہو رہا ہے، کون جانے کب اس کی دیوانگی دنیا کو تباہی کے کنارے پہنچا دے۔ میں ان نیک مقاصد کے راستے میں کوئی پتھر پھینک کر انسان دشمنی کا ثبوت نہیں دوں گا مسٹر ہل لین، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور ہل لین گردن ہلانے لگا۔ بہرحال پھر میں واپس آ گیا۔ آج کا کھیل کافی دلچسپ تھا۔ میں بھی بہت دنوں کے بعد تھوڑی سی تفریح کر کے لطف اندوز ہوا تھا۔ ٹوبو اور زوالا سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں کافی دیر تک بستر پر لیٹا مختلف خیالات میں الجھا رہا۔ آج طویل عرصے کے بعد مجھے کوثر اور نواب فیروز الدین اور دوسرے لوگ یاد آئے تھے۔ نہ جانے بدبخت کہاں ہوں گے، کسی حادثے سے دوچار نہ ہو گئے ہو جائیں۔ خود نواب فیروز الدین ہی خراب ہو گئے تھے، میں کیا کرتا؟ انہیں تو میرے اوپر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ خاصی رات گئے تک میرا ذہن خیالات کی اماج گاہ بنا رہا، اور پھر میں سو گیا۔ دوسری صبح بھی حسب معمول خوشگوار تھی۔ ناشتے پر ہل لین کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ صرف میں ہل لین کے پاس پہنچ گیا اور میں نے اس کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ٹوبو اور زوالا کو دوسرے لوگوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ یہاں جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں مسٹر ہل لین، وہ یقیناً تمہارے اعتماد کے لوگ ہوں گے، میں نے ناشتے کے دوران ہل لین سے پوچھا۔ قطعی، میں نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اہل دل ہی کو پکارا تھا، اور جو لوگ میری آواز پر میرے پاس پہنچے وہ دکھی انسانیت کے ہمدرد ہی تھے۔ میں نے ان کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا اور انہوں نے خلوص دل سے اسے تسلیم کیا۔ میں نے ساری تفصیلات انہیں بتا دی تھیں، اور پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں منتقل ہو گئے۔ یہاں ان کی بیویاں موجود ہیں اور وہ سکون سے کام کر رہے ہیں۔ میری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مسٹر ہل لین۔ شکریہ۔
ہاں مسٹر سرفراز، میں نے مسلسل لورین سے مشورے کیے ہیں۔ بہرحال تمہارے بارے میں ہم متفق ہو گئے ہیں اس بات پر کہ تمہیں زوالہ کی مدد کے لیے کیا کیا چیزیں دی جائیں۔ چنانچہ آج ہم اپنے ہتھیار تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم انہیں اپنے قبضے میں لے لو اور اس کے بعد آرام سے جب تک چاہو یہاں رہو۔ میں شکر گزار ہوں مسٹر ہل لین، میں خود بھی جلد از جلد اپنے مشن کی تکمیل کا خواہش مند ہوں، بس آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور مشن کی تکمیل کے سلسلہ میں تمہیں دیر نہ کرنے دوں گا، ہل لین نے کہا، اور پھر لورین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آؤ لورین، ہم یہ چیزیں مسٹر سرفراز کو دے دیں، ہمیں اس کا عملی مظاہرہ بھی کرنا ہوگا۔ اوکے پاپا۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں آئے اور یہاں بے شمار سائنسی آلات رکھے ہوئے تھے۔ ہل لین نے ایک فولادی الماری کھولی اور اس میں سے ایک ڈبیا نکال لی۔ ڈبیا میں دو چھوٹے ہلکے شیشے رکھے ہوئے تھے۔ ہل لین نے دونوں شیشے نکال لیے تھے اور پھر اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر دونوں شیشے میری آنکھوں میں فٹ کر دیے۔ ہلکی سی سوزش ہونے لگی تھی، لیکن ہل لین نے سیال کے چند قطرے میری آنکھوں میں ٹپکا دیے، جس کی وجہ سے سوزش ختم ہو گئی اور شیشوں نے اپنی جگہ بنا لی۔ یہ شیشے تمہاری بینائی میں بے پناہ اضافہ کر دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم ان کا تجربہ کر سکتے ہو۔ ان کی مدد سے تم دن اور رات میں میلوں دور کی چیز دیکھ سکتے ہو۔ رات کو ان شیشوں سے تیز پتلی روشنی پھوٹے گی جو کرب و جوار کی ہر چیز کو منور کر دے گی۔ بہرحال یہ انوکھی چیز ہوگی ان وحشیوں کے لیے۔ بے شک، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ اب میں تمہاری داہنی کلائی کا آپریشن کروں گا، اس میز پر آ جاؤ، ہل لین نے کہا، اور میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ انوکھے تحفے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ لورین ہل لین کی مددگار تھی۔ میری کلائی کو سن کر کے اس میں گہرا شگاف دیا گیا اور پھر میری انگلیوں تک میری کھال ادھیڑ دی گئی۔ ایک سیاہ رنگ کی شے اس شگاف میں رکھی گئی اور اس سے منسلک مصنوعی رگیں میری ادھڑی ہوئی کھال میں انگلیوں تک لائی گئیں اور پھر کھال کو کسی چپکانے والی چیز سے پیسٹ کر دیا گیا۔ شگاف کو ٹانکے لگا کر برابر کر دیا گیا۔ یہ کام نہایت مشاقی سے ہوا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فارغ ہو گئے۔ کیا تم کسی قسم کی تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ ہل لین نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، کوئی الجھن؟ صرف ایک، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ کیا؟ شیشوں کے بارے میں تو تم نے بتا دیا، لیکن یہ چیز کیا ہے؟ انتہائی نایاب چیز، یہ تو مجھے یقین ہے کل تم اس کا تجربہ کر سکو گے۔ اس سے پہلے نہیں جان سکتا؟ کیوں نہیں، بس ذرا سسپینس تھا۔ اوہ جیسے آپ کی مرضی۔ نہیں نہیں، میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ ایک انتہائی طاقتور ایٹمی بیٹری ہے جو سالہ سال کام کر سکتی ہے۔ اس بیٹری نے تمہارے اس ہاتھ کو انتہائی عظیم قوت بخش دی ہے۔ تم انگلیاں سیدھی کرو گے تو اس سے انتہائی تباہ کن شعاعیں نکلیں گی جن کی پہنچ تقریباً 20 گز تک ہوگی۔ ساری انگلیوں کو ملا کر تم 100 گز کے فاصلے تک پڑی ہوئی 500 پاؤنڈ وزنی چیز تک کو اٹھا سکو گے اور انتہائی قوت تک جتنی دور چاہو پھینک سکتے ہو۔ اس ہاتھ کی مٹھی بنا کر چٹانیں تک توڑ سکتے ہو، درخت کے تنے درمیان سے توڑ سکتے ہو۔ میرا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ یہ خوفناک قوت مجھے مل گئی تھی اور اس کی مدد سے تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا، بہت کچھ، اتنا کچھ جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ میرے منہ سے الفاظ نہ نکل سکے۔ چنانچہ میری طرف سے یہ 2 تحفے قبول کرو میرے دوست۔ بہت بہت شکریہ مسٹر ہل لین، اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ سکوں گا۔ میں نے کہا، تمہارے دوستوں کے لیے میں نے ان 2 گنوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ایٹمی گنیں ہیں، صرف یہ 2 گنیں زبردست تباہی پھیلا سکتی ہیں۔ ان سے شعاعیں دائرے سے نکلیں گی اور ان کی لپیٹ میں جو چیز آئے گی فنا ہو جائے گی۔ بہت خوب، میرا خیال ہے کافی ہے۔ ہاں مسٹر ہل لین، آپ نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ آپ دوست بھی تو بہت اچھے ہیں مسٹر سرفراز، لورین بولی۔ اچھے آپ لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کا ایک عظیم جذبہ رکھتے ہیں۔ اچھا بھائی، اب تعریف و توصیف کا دور ختم، آؤ یہاں سے چلیں، ہل لین نے کہا، اور ہم تینوں کمرے سے نکل آئے۔ میرا خیال ہے آج پورا دن شطرنج رہے۔ دراصل سرفراز میں باہر نہیں نکلتا، کوئی خاص ہی کام ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ جہاں تک ہوتا ہے میں انسانی نگاہوں سے روپوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمیں اسی دن دیکھ لیا گیا تھا مسٹر ہل لین، جس دن ہم نے یہاں قیام کیا تھا۔ ہاں، اگر آپ ہمیں رات کو قتل کر دیتے تو شاید آپ کو یہ الجھن نہ ہوتی۔
ہاں ٹھیک کہا، لیکن مذہبی انسان ہوں۔ زندگی خدا دیتا ہے، پھر انسان کو کیا حق ہے کہ کسی سے خدا کی دی ہوئی نعمت چھینے؟ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ خدا سے جنگ کے دعوے دار ہیں۔ کاش مسٹر ہل لین دنیا آپ کی قدر کر سکتی۔ تم کرتے ہو؟ ہل لین نے مسکراتے ہوئے پوچھا، دل و جان سے۔ یہی میری محنت کا ثمر ہے، آؤ۔ اور ہم کمرے سے نکل آئے۔ اچھا بھائی لورین، تم جب تک مسٹر سرفراز سے 2-3 بازیاں ہارو، میں ان لوگوں کو ہدایات دے آؤں۔ اوکے پاپا، لورین نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرے ساتھ اسی کمرے میں آ گئی جہاں ہم لوگ رات کو شطرنج کھیلے تھے۔ آئیے مسٹر سرفراز، وہ بیٹھتے ہوئے بولی، اور پھر چونک کر کہنے لگی، آپ کا موڈ بھی ہے یا ہم آپ سے زبردستی کر رہے ہیں؟ نہیں مس لورین، موڈ نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ مجھے شطرنج سے بے حد دلچسپی ہے، اور آپ یقین کریں اس سے قبل میں کبھی نہیں ہاری، لیکن آپ کی چالیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے ابھی ہم شطرنج کی ابتدا سے بھی واقف نہیں ہیں۔ میں نے پوری زندگی مختلف تفریحات میں گزاری ہے مس لورین، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، اور جس کام کو میں نے پسند کیا پھر اس میں کمال حاصل کیا۔ یقیناً میں معترف ہوں۔ ویسے اگر آپ اجازت دیں تو کچھ ذاتی سوالات پوچھوں؟ ہاں، ہم دوست ہیں مس لورین۔ آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں، کیوں؟ بس اس کے بارے میں سوچا نہیں کبھی۔ اوہ، محبت کی ہے کبھی؟ کسی لڑکی سے؟ تو اور کیا؟ لورین مسکرا پڑی۔ مس لورین، میں الجھا ہوں، فیصلہ نہیں کر پایا اس بات کا۔ اوہ، وہ کیوں؟ طویل داستان ہے۔ یوں سمجھ لیں بہت سی لڑکیاں سامنے آئیں، میں نے انہیں پسند کیا، لیکن انہیں وہ درجہ نہ دے سکا جو وہ چاہتی تھیں۔ آخر کیوں؟ میری ذات کو چیلنج کر دیا گیا تھا، میں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور باقی سب بھول گیا۔ اوہ، لیکن کیا کسی بھی لڑکی نے؟ نہیں مس لورین، ایک تصویر میری آنکھوں میں چھپی رہ گئی ہے، کبھی کبھی وہ ابھر آتی ہے اور میرے دل میں ایک خلش بیدار ہو جاتی ہے۔ بہت حسین تصویر ہوگی وہ، ہاں بے حد حسین۔ اپنا مشن پورا ہونے کے بعد آپ اسے ضرور اپنا لیں مسٹر سرفراز، لورین عجیب سے لہجے میں بولی۔ کچھ کہہ نہیں سکتا مس لورین، زندگی کون کون سے رخ اختیار کرے۔ میری دعا ہے کہ آپ زندگی کی ہر کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ شکریہ مس لورین، میں نے آہستہ سے کہا، اور لورین کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی جسے اس نے پی لیا، اور مسکرانے لگی۔ تو آئیے بازی لگائیں؟ ہاں ضرور، میں نے مہرے سجاتے ہوئے کہا۔ کاش آپ مزید چند روز یہاں رہ سکتے، وہ بولی۔ آپ کے آ جانے سے اس خشک ماحول میں ایک زندگی کی لہر سی دوڑ گئی ہے، اور اب آپ چلے جائیں گے تو پھر وہی مشینیں، وہی زندگی۔ آپ بھی یہاں سے کہیں نہیں جاتی مس لورین؟ نہیں، جب اکتا جاتی ہوں تو پاپا مجھے سیر کرنے بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ پوری دنیا میں تنہا ہیں، کہیں بھی دل نہیں لگتا، لورین نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ عورت کے چہرے کے تاثرات اب میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ میں لورین کے چہرے پر حماقت کے سائے لہراتے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس کے جذبات کو اہمیت نہیں دی۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، میں کہیں بھی الجھن میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لوگ بہت عمدہ تھے، میں یہاں ایسے داغ نہیں چھوڑ سکتا تھا جو ان لوگوں کو کسکتے جنہوں نے میری بھرپور مدد کی تھی۔ لورین اس وقت بد دلی سے کھیل رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ پھر ہم دونوں کی مشکل ہل لین کی آمد نے حل کر دی۔ کیوں لورین، پھنسی ہوئی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں پاپا، لیکن اب میرے کھیلنے کا انداز مقابلے کا سا نہیں ہے، میں مسٹر سرفراز سے سیکھ رہی ہوں۔ ضرور ضرور سیکھو۔ ہل لین ہنستا ہوا ہمارے پاس بیٹھ گیا، اور پھر وہ لورین کی مدد کرتا رہا، لیکن لورین جم کر نہ کھیل سکی۔ لنچ تک شطرنج بچھا رہا۔ لورین کی حالت کسی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ لنچ کے بعد ہل لین نے میرا ہاتھ دیکھا۔ میرا ہاتھ حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ زخم میں تکلیف تو ابتدا میں بھی نہیں تھی، لیکن اب تو زخم ٹھیک ہو گیا تھا۔ کیا خیال ہے سرفراز، تم اپنی قوت کا تجربہ کرو گے؟ اگر آپ پسند کریں مسٹر ہل لین، تب پھر آؤ۔ میں نے بھی طویل عرصہ سے کھلی فضا میں سانس نہیں لیا۔ آؤ لورین، ایک گن بھی اٹھا لو۔ اور لورین نے ان میں سے ایک گن اٹھا لی جو ہل لین نے ٹوبو وغیرہ کے لیے دی تھیں، اور پھر ہم تینوں باہر نکل آئے۔ میری آنکھوں میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بالکل نارمل تھا۔ باہر نکل کر ہم پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ تب ہل لین نے کہا، اب اپنے ذہن میں کسی دور دراز حصے کا تصور کرو اور اپنی آنکھیں اس سمت مرکوز کرو جہاں تم دیکھنا چاہتے ہو۔
میں نے ہل لین کے کہنے کے مطابق انتہائی فاصلے پر مجھے ایک ننھا سا دھبا نظر آ رہا تھا۔ کسی طور اسے دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے سوچا اور اپنی نگاہیں اس دھبے پر مرکوز کر دیں، اور دھبا برق رفتاری سے میری طرف آنے لگا، نزدیک اور نزدیک، اور یہ کانٹوں دار جھاڑیوں کا ایک ڈھیر تھا جس میں سانپ کلبلا رہے تھے۔ ایک ایک چیز صاف نظر آنے لگی اور میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا پوزیشن ہے؟ ہل لین نے پوچھا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز۔ ویری گڈ، اب ہاتھ کی ٹرائی بھی کر لو۔ کس طرح؟ دونوں چیزوں میں ذہنی قوت شامل ہے۔ وہ سامنے کی چٹان دیکھو، ہاتھ کی انگلیاں ملا کر اس کی طرف کرو اور محسوس کرو جیسے تم اسے اٹھا رہے ہو، اور پھر اسے اٹھا کر پھینک دو۔ میں نے ہل لین کے کہنے کے مطابق در حقیقت مجھے ایسا ہی احساس ہوا جیسے وہ بڑی چٹان چھوٹی ہو کر میری گرفت میں آ گئی ہو، اور پھر میں نے ایک فاصلے کا تعین کر کے اسے پھینک دیا۔ میری آنکھوں نے دیکھا، وزنی چٹان اتنی ہی دور جا پڑی تھی۔ میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ یہ خوفناک قوتیں اب میری تھیں۔ پھر دوسرا تجربہ کیا گیا۔ ہم نے ایک پتھر ہی کو نشانہ بنایا تھا۔ میں نے انگلی سیدھی کی اور میری انگلیوں سے رنگین شعاعیں خارج ہو کر پتھر پر پڑیں۔ پتھر کے پرخچے اڑ گئے۔ مسٹر ہل لین، میں نے فرط جذبات سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ صرف ایک بات میرے دوست، یہ ان تمام چیزوں کی قیمت ہوگی۔ ہل لین نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مسٹر ہل لین؟ تم ان قوتوں کا استعمال ضرور کرو گے، لیکن اپنی اپنی برتری کے لیے نہیں، کسی مظلوم کی مدد کے لیے اور کسی ظالم کی سرکوبی کے لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اور مجھے تمہارے وعدے پر مکمل اعتبار ہے، ہل لین نے کہا۔ پھر اس نے گن چلا کر دکھائی جو نشانے کے پرخچے اڑا دیتی تھی اور اس کے کرب و جوار میں آگ لگ جاتی تھی۔ میرا خیال ہے زوالا کو اس کی سرداری واپس دلانے کے لیے اب تمہیں کسی اور قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک طاقتور فوج بن گئے ہو، اور 3 آدمیوں کی یہ فوج کسی دوسری فوج سے جنگ کرنے کے لیے کافی ہے، ہل لین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہم واپس غار کی طرف چل پڑے۔ ہل لین بہت خوش تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم لوگ اس کے لیے کسی طرح بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتے۔ مجھے اپنی باقوتیں رہنے پر بھی اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری خوشی کی وجہ یہ ہے مسٹر سرفراز کہ میں نے ان چیزوں کو ایجاد کرتے وقت ان کے مصرف کے بارے میں سوچا تھا۔ ذہن میں یہی خیال تھا کہ اگر جنگل کے باشندوں نے میرے کام میں بے مقصد رکاوٹ ڈالی تو یہ ہتھیار صرف انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ ان معصوم باشندوں کو قتل کرنا تو سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ ان تک تو تہذیب کی روشنی ہی نہیں پہنچی۔ یہ زیادہ قابل قدر ہیں کیونکہ وہ لوگ جو تہذیب اپنا چکے ہیں ان سے بڑے درندے بن چکے ہیں۔ بے شک مسٹر ہل لین، میں نے تائید کی، لیکن یہ سب چیزیں ایک نیک مقصد کے لیے استعمال ہوں گی، اور شکر ہے یہ ایسے ہاتھوں میں نہیں ہیں جو کم ظرف ہیں۔ آپ بھروسہ رکھیں مسٹر ہل لین۔ نہیں میرے دوست، مجھے بھروسہ ہے۔ شطرنج کا شہنشاہ دل کا بھی شہنشاہ ہے۔ ویسے سرفراز، شطرنج میں واقعی بہت کمال حاصل ہے۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ بھروسہ کریں، میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ کمال ہے، واقعی کمال ہے۔ لورین کو بھی شطرنج سے لگاؤ ہے، وہ تو تمہاری شیدا ہو کر رہ گئی ہے، ہر وقت تمہارے کمال کے بارے میں گفتگو کرتی رہتی ہے۔ ہاں، وہ معصوم لڑکی ہے۔ میں اس کے مستقبل کے لیے پریشان ہوں مسٹر سرفراز، ہل لین نے فکر مندی سے کہا۔ یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا مسٹر ہل لین۔ اوہ، کیا سوچا تھا تم نے؟ ہل لین نے کسی قدر دبے دبے جوش سے پوچھا۔ ہل لین کے اس انداز کو میں نے بری طرح محسوس کیا، لیکن میں تو اس نیک انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے میں پریشان ہو گیا۔ میرے الفاظ نے ہل لین کو غلط سمت میں تبدیل کر لیا تھا۔ بہرحال میں نے کافی محتاط ہو کر گفتگو کی۔ یہی سوچا تھا مسٹر ہل لین کہ آپ نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ جن لوگوں کو یہاں لانے کے لیے منتخب کیا وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی بیویاں ان کے پاس ہیں۔ ہاں، یہ ضروری تھا، ورنہ تمہارے خیال میں یہ لوگ دل جمی سے کام کر سکتے تھے؟ ناممکن۔ میں نے یہی سوچا تھا، اور خوبی کی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے بچوں کا مستقبل بھی محفوظ ہے۔ میں نے ساری باتوں کا خیال رکھا ہے۔ تمہیں یہ سن کر مسرت ہوگی کہ یہاں جدید ترین آلات زچگی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تجربے کار ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ہی تربیت یافتہ ٹیچر بھی۔
ونڈرفل، آپ کی سوچ بہت وسیع ہے، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ لیکن بات لورین کی ہو رہی تھی، اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا مسٹر ہل لین؟ الجھا ہوا ہوں ابھی تک، ہل لین متفکرانہ لہجے میں بولا۔ کچھ سوچا تو ہوگا آپ نے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی نوجوان مل جائے جو دوسرے لوگوں کی مانند مجھ سے متفق ہو، میرے کاموں میں دلچسپی لے۔ ظاہر ہے اس کا مستقبل میرے پاس محفوظ رہے گا۔ وہ اگر سائنسدان نہ ہو، میرے ساتھ تعاون نہ کر سکے، لیکن ذہنی طور پر ہی صحیح میری بیٹی اسے پسند کرتی ہو۔ لیکن معاف کریں مسٹر ہل لین، آپ نے اس کی تلاش کے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ بندوبست؟ میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے آپ اس لورین کو اس وقت تک مہذب دنیا میں رہنے دیں جب تک آپ ان کے شریک حیات کا انتخاب نہ کر لیں۔ اس میں آپ لورین اور اپنی پسند کا لحاظ رکھیں۔ ہل لین کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی، وہ گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر ایک طویل سانس لے کر مسکرانے لگا۔ ہاں مسٹر سرفراز، دوسری بڑی فکروں میں ایک بڑی فکر یہ بھی ہے میرے لیے۔ بہرحال اس نے ایک بار عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، یہی مناسب تھا اس سلسلہ میں بیچارے ہل لین کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ تھوڑی دیر تک ہم گفتگو کرتے رہے، پھر میں ہل لین سے اجازت لے کر باہر نکل آیا۔ ٹوبو اور زوالا آپس میں گفتگو کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس جنگلوں کی باتیں کر رہے تھے، ٹوبو ہکلاتے ہوئے بولا۔ بڑی اہم باتیں ہوتی رہیں ان جنگلوں کی، میں نے بھی ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں یہ بات بھی کہہ رہا تھا باس۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ زوالا کو میں بتا رہا تھا کہ نہ جانے اپنے باس کسی اجنبی خطہ میں کیوں پیدا ہو گیا، اس کا خمیر تو افریقہ ہی کی مٹی سے اٹھا ہے، اس میں ساری باتیں ہمارے جیسی ہیں، ٹوبو نے جواب دیا اور میرا ذہن کھو گیا۔ ہاں ٹوبو، کاش میں بھی افریقہ میں پیدا ہوا ہوتا، کسی خوبصورت سے جھونپڑے میں، میری پیدائش پر مخلص لوگ رقص کرتے، میرے بدن پر لباس نہ ہوتا، میرے ذہن میں سوچ نہ ہوتی۔ ٹوبو اور زوالا نے کوئی جواب نہیں دیا، دونوں خاموش رہے، اور میں بھی خیالوں کی دنیا سے نکل آیا۔ پھر میں نے چونک کر کہا، ہاں بھائی، تم اکتا تو بہت رہے ہو۔ میری مت پوچھو باس، میں تو ہر اس جگہ خوش ہوں جہاں تم، ٹوبو نے جواب دیا۔ میں بھی تمہاری خوشی میں خوش ہوں، زوالا نے کہا۔ تم دونوں بہت ہی پیارے، بے حد مخلص ہو۔ یہ نہ سوچو زوالا کہ مجھے تمہارے دل کی پیاس کا احساس نہیں۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل آزاد ہونے کے بعد اپنے باپ اور بہن کی آزادی کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ میں بہت جلد ان دونوں کو بھی آزاد کرا لوں گا۔ ہل لین نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اس مخلص انسان کی خواہش تھی کہ میں کچھ روز اس کے ساتھ اور قیام کروں، لیکن بہرحال میں اس سے اجازت لے لوں گا۔ تم یہ احساس کرتے ہو باس، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، زوالا نے کہا۔ اسی وقت دروازے پر لورین کی آواز سنائی دی۔ اگر گفتگو ضروری نہ ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ اوہ لورین، آؤ، میں نے کہا، اور لورین مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے ایک چست لباس پہنا ہوا تھا اور بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ بس کچھ نہیں، ہم لوگ یہاں سے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ابھی نہیں، لورین نے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پلاہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ شگفتگی جو وہ چہرے پر سجائے یہاں آئی تھی، کسی قدر ماند پڑ گئی تھی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بولی، تو آپ مصروف ہیں مسٹر سرفراز؟ ارے نہیں، بالکل نہیں، کیا بات ہے؟ تھوڑا وقت مجھے دے سکیں گے؟ یقیناً، تب پھر آئیے، اس نے کہا، اور میں لورین کے ساتھ باہر آ گیا۔ کیا بات ہے لورین؟ میں نے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں مسٹر سرفراز، دراصل میں نے آج ڈیڈی سے اجازت لے لی تھی کہ باہر جا کر شوٹنگ کروں۔ دراصل ہم لوگ شکار وغیرہ بھی نہیں کرتے تاکہ دوسرے ہماری طرف متوجہ نہ ہوں، لیکن کبھی کبھی ڈبوں کا خشک گوشت کھاتے کھاتے اور ان زمین دوز غاروں کی دنیا میں طبیعت اکتا جاتی ہے، تب ڈیڈی دور دور تک کا جائزہ لینے کے بعد تھوڑا بہت وقت باہر صرف کر دیتے ہیں۔ میں نے آج بھی بمشکل ان سے اجازت لی ہے۔ ویری گڈ، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، بسر و چشم۔ کیا مسٹر ہل لین بھی تیار ہو گئے؟ نہیں، ڈیڈی ساتھ نہیں جائیں گے، گویا صرف ہم دونوں؟ ہاں، اوکے، مجھے کیا اعتراض ہے، میں نے کہا، اور لورین میرے ساتھ غار کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے 2 جدید ترین رائفلیں اور میگزین لے لیے تھے۔
ہم دونوں اوپری چٹان سے باہر نکل آئے اور پھر پہاڑ کے دوسری طرف کا راستہ اترنے لگے۔ لورین نہایت سبک روی سے نیچے اتر رہی تھی۔ تب میری نگاہ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے سیاہ رنگ کے دو گھوڑوں پر پڑی اور میں چونک پڑا۔ ارے لورین، یہ گھوڑے ہمارے لیے ہیں، مگر میں نے پہلی بار گھوڑے یہاں دیکھے ہیں۔ ایک پہاڑی غار میں جس کا تعلق ہمارے غاروں سے بھی ہے، گھوڑوں کا استبل ہے۔ تقریباً 12-13 گھوڑے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ گھوڑے یہیں سے پکڑے گئے تھے اور یہیں انہیں پرورش کیا گیا ہے، لورین نے کہا۔ بہت خوب، تب تو پھر میں خود بھی مسٹر ہل لین سے اپنے لیے گھوڑے طلب کر سکتا ہوں۔ مسٹر سرفراز، لورین آہستہ سے بولی۔ اس کے لہجہ میں لرزشیں تھیں۔ میں نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ لورین کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیا بات ہے لورین؟ آپ بار بار اس قدر جلد جانے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جانا تو ہوگا ہی لورین، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ لورین بے ساختگی سے بولی۔ لورین، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم بے حد پیاری لڑکی ہو، ایک مخلص باپ کی شریف بیٹی۔ انسانی جذبات بڑے نازک ہوتے ہیں لورین، تمہارے چہرے کے تاثر سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ تم بے حد حسین اور اس قابل ہو کہ کوئی بھی نوجوان تمہیں چاہے۔ میں نے تمہیں مختصراً اپنے بارے میں بتایا تھا۔ ایک بار پھر میں تمہیں بتاؤں کہ اگر میری زندگی کا مشن اتنا اہم نہ ہوتا تو شاید پھر ہل لین جیسے نیک دل انسان کی بیٹی کو اپنانے میں مجھے کوئی مجبوری مانے نہ ہوتی۔ تم یوں سمجھو لورین، میری اپنی زندگی پر میرا اپنا حق کوئی نہیں۔ یہ ایک مشن کے تابع ہے، اور اگر میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تو اپنی سانسوں پر غور کروں گا، اپنے احساس پر توجہ دوں گا اور اپنی خواہشات کا جائزہ لوں گا۔ یوں سمجھو میں اس وقت خود کو ایک زندہ اور سانس لیتا ہوا انسان سمجھوں گا۔ ابھی تو میں کچھ نہیں ہوں لورین، تمہاری آنکھوں کی اس طلب پر میں کچھ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میں یہ پسند کروں گا کہ ان آنکھوں میں نمی آئے۔ سرفراز، لورین رکی، آگے بڑھی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ سرفراز، مجھے معاف کر دینا، سرفراز مجھے معاف کر دینا۔ ڈیڈی کے ساتھ گزرنے والی زندگی پریشان کن تو نہیں تھی، لیکن انتہائی محدود تھی۔ ذہن کبھی کبھی ایسے ساتھی تلاش کرتا ہے جو دل کے قریب بھی ہوں، جن سے کھل کر سب کچھ کہا جا سکے اور اس کہنے میں خوف یا احترام کا کوئی احساس نہ ہو۔ اور سرفراز، دل کی اس طلب کو تم غیر فطری تو نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں چاہی، میں نے کوئی اجنبی چیز نہیں طلب کی۔ بے شک لورین، لیکن کسی سائے کو منزل نہ سمجھو۔ گوشت پوست کا انسان تمہارے ساتھ اگر ان پہاڑوں میں ہو تو تم خوشی محسوس کرو۔ میں تو ایک سایہ ہوں، سورج نکلا تو نکل پڑا، اور جب سورج چھپے گا تو روپوش ہو جاؤں گا۔ سایوں کے پیچھے دوڑنا کیا مناسب ہے؟ تم خود کو بھلا نہیں سکتے سرفراز، تم ایک نئی زندگی میں آ کر ماضی بھول نہیں سکتے۔ ان پہاڑوں کو اپنا لو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ کھلی آزاد فضا، معصوم لوگوں کی میت، تمہارے لیے یہاں سب کچھ موجود ہے۔ ماضی کی ان یادوں کو فراموش کر دو جس نے جیتے جاگتے انسان کو سائے میں بدل دیا ہے۔ لورین، یوں سمجھو کہ میرا ماضی بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ بات صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی جاتی تو میں زندگی کا وہ دور بھول سکتا تھا۔ لورین، میرے وجود کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مجھے بنجر زمینوں کو اگانے والے ایک کو ایسے کونے کا مالک سمجھا گیا ہے جو بالکل بے مصرف ہوتا ہے، لوگ جسے خشک ہونے پر جلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں نے اپنے بارے میں ان کا یہ تصور تسلیم نہیں کیا۔ میں ایک جیتی جاگتی حقیقت ہوں اور ایک دن سائے کی زندگی سے لوٹ جاؤں گا۔ دنیا کہے گی کہ میں ازل سے ابد تک انسان ہوں۔ میرے وجود کو مٹی کا ڈھیر ثابت نہ کرو، اس ڈھیر میں سسکتی ہوئی شکست کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ شکست کراہتی رہے گی اور وہ کراہیں تمہیں محبت کا نغمہ نہ سنا سکیں گی۔ تب لورین آہستہ سے میرے سینے سے علیحدہ ہو گئی۔ تم عظیم ہو سرفراز، میں نے تمہیں تسلیم کیا، وہ آہستہ سے بولی۔ تم نے جس خلوص سے اپنی مجبوری کا اظہار کیا ہے، میں اس آواز کو اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں۔ تم اگر چاہتے تو میری طلب سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ سرفراز، مشرق کا ظرف مجھے بہت پسند آیا۔ بے شک انسان کی زندگی کا کوئی مشن ہو تو پھر ساری زندگی اس مشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں سرفراز، میں تم سے متاثر ہوئی تھی، لیکن تمہاری عظمت اب میرے دل میں احترام بن چکی ہے۔ تم نے مجھے صحیح راستے سے نہیں ہٹنے دیا، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ ہم دونوں پہاڑی کے دامن میں گھوڑوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ لورین بھی گھوڑے پر سوار ہوئی اور میں نے بھی تقلید کی۔
گھوڑے تیز رفتاری سے دور نظر آتے ہوئے جنگلات کی طرف چل پڑے۔ جنگلات کا سلسلہ پہاڑی غاروں سے بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، مگر ہم تیز رفتاری سے چٹیل میدان عبور کرتے گئے، درختوں کے قریب پہنچ گئے۔ تم تو پہلے بھی ان علاقوں میں شکار کرتی رہی ہوگی۔ صرف 3 یا 4 بار۔ میں نے بتایا نا کہ ڈیڈی کو اپنی دنیا سے باہر آنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میں تنہا ہوں، باہر اکیلی آ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی، اور پھر ہم شکار کے لیے نگاہیں دوڑانے لگے۔ شکار سے جنگل بھرا ہوا تھا۔ میں نے ہرنوں کی ایک ڈار دیکھی، اور اسی وقت لورین کی نگاہ بھی ان پر جا پڑی۔ اوہ سرفراز، سرفراز، ہرن، ہرن، وہ بچوں کی مانند پرجوش لہجے میں بولی۔ ہاں میں نے دیکھ لیے۔ تو مارو، مارو، میں ماروں؟ اس نے رائفل سیدھی کر لی۔ صرف ہرن مارنا ہے یا؟ میں نے روکتے ہوئے کہا۔ ہم دوسرے جانور بھی شکار کریں گے، لیکن پہلے یہ ہرن۔ اس ڈار پر گولی چلاؤں تو کوئی نہ کوئی مر ہی جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ یہ بات نہیں، میرا نشانہ بہت عمدہ ہے۔ چلو میں ان میں سے کسی کو نہیں مارتی، اب تو کسی تنہا ہرن کو ہی شکار کروں گی، لورین نے کہا۔ ہرنوں کی ڈار نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ لورین کے چہرے پر ایسے ہی تاثرات نظر آ رہے تھے جیسے اب وہ کسی تنہا ہرن کو شکار کر کے دم لے گی۔ پھر ایک بوڑھا ہرن اسے نظر آ گیا۔ لورین نے رائفل سیدھی کی اور نشانہ لے کر فائر کر دیا، اور جلد ہی ہرن ڈھیر ہو گیا۔ تب اس نے فخریہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ خوب، میں نے مسکرا کر کہا، اور قریب پہنچ کر تڑپتے ہوئے ہرن کو ذبح کر دیا۔ لورین، ہرن بوڑھا ہے، تو پھر یہ بیچارہ بھاگنے کی عمر کھو چکا ہے اور اپنی سست رفتاری کی بنا پر مارا گیا۔ لورین نے ذبح کیا ہوا ہرن وہیں چھوڑ دیا اور بچگانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ ارے ارے کیوں؟ بس میں اسے نہیں لے جاؤں گی۔ اوفو، آخر کیوں؟ بوڑھا جو ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم نے شکار تو کیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ جناب میں نوجوان ہرن بھی شکار کر سکتی ہوں، مگر اس بیچارے نے کیا خطا کی تھی؟ بس آپ آئیے۔ لورین گھوڑے پر سوار ہوئی اور اس نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ وہ دیکھو لورین، خوبصورت پرندوں کی ڈار۔ میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تھوڑے فاصلے پر ایک جھیل ہے جہاں یہ پرندے اڑتے ہیں، میرا خیال ہے یہ ڈار وہیں اترے گی۔ کیا تم اس میں سے چوتھے نمبر کے پرندے پر نشانہ لگا سکتی ہو؟ یہ تو مشکل ہے، پر یہ تو بہت قریب قریب ہیں، میں کوشش کروں؟ خوب، تو تم بندوق سے بھی شطرنج کی مانند کھیلو گے، لورین مسکرائی۔ میں نے رائفل کی نال پرندوں کی طرف کی اور پرواز کرتے ہوئے چوتھے پرندے پر نشانہ لگایا۔ پرندہ ڈار سے کٹ گیا، اس کے بدن کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ لورین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پرندوں کی ڈار منتشر ہو گئی، لیکن پھر وہ ترتیب میں آ گئے۔ اب تم کوئی دوسرا نمبر بتاؤ۔ نمبر 6، لورین نے کہا، اور میں نے دوسرا فائر کر دیا، اور پھر لورین کی نگاہیں پرندوں کی لائن پر جمی ہوئی تھیں۔ 6 نمبر کا پرندہ نیچے آ رہا تھا، اور لورین کے حلق سے ایک تحیر آمیز چیخ نکل گئی۔ پھر اس نے کئی نمبر بتائے، اور ہم یہ وحشیانہ کھیل کھیلتے رہے۔ کمال ہے مسٹر سرفراز، کمال ہے، سچ مچ آپ رائفل کا کھیل بھی شطرنج کی مانند کھیلتے ہیں، لورین آہستہ سے بولی۔ اس کے بعد ہم نے 2 ہرن شکار کیے اور واپس غاروں کی طرف چل پڑے۔ لورین کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے جاتے ہی ہل لین کے سامنے میری تعریفوں میں وہ زمین و آسمان کے کلابے ملائے کہ توبہ! ہل لین بے حد متاثر ہوا تھا، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، سرفراز کے بارے میں ہم کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے لورین، خدا جانے وہ کیا ہے، اور خدا جانے اس کی کون کون سی باتیں ہم سے پوشیدہ ہیں۔ ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں پاپا، لورین بولی، سرفراز کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بحیثیت انسان بے حد عظیم ہے۔ بے شک، ہل لین نے تائید کی۔ تم نے میرا تجربہ نہیں پوچھا پاپا۔ اوہو، تم نے کوئی تجربہ بھی کیا؟ ہاں، چلو بتا دو، ہل لین نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ پاپا میں ان سے بے حد متاثر ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گی، میں انہیں چاہنے لگی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان سے اپنی چاہت کا اظہار کروں، اور پاپا آج میں اس سے باز نہ رہ سکی۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں پاپا کہ اگر میری نسل کا کوئی نوجوان ہوتا تو میرے اس جنون سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرتا، لیکن مسٹر سرفراز نے اس خلوص اور سچائی سے مجھے راستہ دکھایا پاپا کہ میں کیا بتاؤں۔ سچی بات یہ ہے کہ لورین کی اس بے باکی اور اس تبصرے سے مجھے پسینہ آ گیا تھا۔
میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ہل لین کو دیکھا۔ ہل لین بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، سرفراز۔ جی مسٹر ہل لین، میں نے مجرمانہ انداز میں کہا۔ تم تو بہت انوکھے انسان نکلے، میرے احسان کو احسان تو رہنے دیتے۔ میں نہیں سمجھا مسٹر ہل لین، میرے عظیم بیٹے۔ ہل لین نے جذباتی انداز میں آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے یہ چیزیں دیکھ کر سوچا تھا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، لیکن تو نے میری عزت کی پاسبانی کر کے مجھے ان سارے احسانات کی قیمت ادا کر دی۔ میرا اب تجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نہیں مسٹر ہل لین، یہ آپ کی نیک نفسی ہے کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں۔ رہی میری بات تو مسٹر ہل لین، لورین ایک معصوم لڑکی ہے۔ میرے دل کے سیاہ داغ میں مجھے کیا مل جاتا؟ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور یہ فرض کی ادائیگی آپ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ تیرے سرخ خون میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور یقین کر میرے بچے، تیرے اوپر میرا اعتماد کچھ اور بڑھ گیا ہے۔ کافی دیر تک ہم خوبصورت اور جذباتی الفاظ کا تبادلہ کرتے رہے، اور پھر میں نے ہل لین سے دل کی بات کہہ دی۔ مسٹر ہل لین، آپ کو علم ہے کہ میری زندگی کا ایک مشن ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ ہل لین نے اداسی سے کہا۔ زندگی بہت مختصر شے ہے مسٹر ہل لین، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب آخری وقت آ جائے۔ ہاں، اگر جد و جہد کرتے ہوئے موت آ جائے تو انسان کو افسوس بہت رہتا ہے۔ میں زندگی کے چند لمحات کو قرض سمجھتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ قرض کی ادائیگی بخوبی ہو۔ بے شک میرے بیٹے، زوالہ نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں اس کے بدلے پر بھی پورا اترنا چاہتا ہوں۔ میں اسے اس کی حکومت واپس دلوانا چاہتا ہوں۔ اس میں نہ جانے کتنا وقت صرف ہو، اس لیے خوشی کے ساتھ مجھے اجازت دی جائے۔ میں تجھے اجازت دیتا ہوں سرفراز۔ شکریہ مسٹر ہل لین، ایک درخواست اور ہے۔ ہاں ہاں کہو، مجھے 3 گھوڑے درکار ہوں گے۔ تمہاری نظر، ہل لین نے خلوص سے کہا۔ تب مجھے اجازت، میں نے اجازت چاہی۔ اپنے ساتھیوں کو بھی بتاؤں؟ بالکل، ایک پیشکش اور کرنا چاہتا ہوں سرفراز۔ فرمائیے۔ ان پہاڑوں میں میں طویل عرصہ تک رہوں گا۔ تمہیں علم ہے کہ میرا مشن کیا ہے؟ وعدہ کرو یہاں سے واپسی میں تم مجھ سے مل کر جاؤ گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں مسٹر ہل لین، اگر وقت اور زندگی نے مہلت دی تو آپ سے ملاقات کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا۔ اس کے علاوہ ان ویران علاقوں میں بے شمار اندیکھی قوتیں بکھری ہوئی ہیں۔ تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن اگر کبھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو ادھر کا رخ کرنا تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ بہت بہت شکریہ مسٹر ہل لین۔ میں ہل لین سے رخصت ہو کر زوالہ اور ٹوبو کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے احساس تھا کہ دونوں مروت والے بیزار زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جنگل کے شیر پنجرے میں قید تھے، انہیں اس پنجرے سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ دونوں مجھے دیکھ کر خلوص سے مسکرائے، اور ان کی نگاہوں میں کوئی شکایت نہ تھی۔ ٹوبو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ یس ماسٹر، تیاری کرو، ہم چل رہے ہیں۔ اور دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ زوالہ کے چہرے پر مسرت کی لہریں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے خوشی سے لرزتی آواز میں پوچھا، کہاں بوس؟ بس اب یہاں سے چلو گے یا نہیں؟ ابھی ہمیں تمہارا کام بھی کرنا ہے۔ اوہ بوس، زوالہ نے مسرت آمیز انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں تیار ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہل لین کا ایک آدمی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ گھوڑے تیار ہیں جناب، آؤ، میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، اور ہم تینوں اس شخص کے ساتھ غار کے دہانے پر نکل آئے۔ تھوڑی سی اترائی میں ہل لین اور لورین 3 شاندار گھوڑوں کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر زین کسی ہوئی تھی، اور ان کے دونوں سمت خرمین تھے۔ نہ جانے ان میں کیا تھا۔ ہل لین نے پہلے مجھے گلے سے لگایا، پھر زوالہ اور ٹوبو سے ہاتھ ملایا۔ اس کے بعد لورین آگے بڑھی اور اس نے میرے گالوں کو بوسہ دیا۔ لائٹر کا شعلہ یا گندھک کی رگڑ سے پیدا ہونے والی روشنی لمحاتی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی شعاعیں اور روشن کر دیتی ہے جو ایک عالم کو منور کر دیتی ہے۔ ہم لائٹر کو یا ماچس کو اہمیت نہیں دیں گے، بات اس شعلے کی ہے جو روشنی کرتا ہے۔ مسٹر سرفراز، آپ اسی شعلہ کی حیثیت ہیں۔ گو آپ کے ساتھ گزرنے والا وقت مختصر تھا، لیکن محبت کی جو شمعیں آپ نے روشن کی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں منور رہیں گی۔ خدا حافظ، لورین نے کہا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ لورین، میں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میری طرف دیکھو۔ نہیں مسٹر سرفراز، میری آنکھوں میں پانی ہے۔ پانی روشنیاں بجھا دیتا ہے۔
میں آپ کے چہرے کی دھمک قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ بس اب میں آپ کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ میں نے اپنے دل میں کوئی چیز نیچے کو سرکتی ہوئی محسوس کی۔ پھر میں نے اس جذباتی لڑکی کو مخاطب نہ کیا اور ہل لین کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میرے ساتھیوں نے بھی میری تقلید کی تھی۔ تب ہم نے آخری بار دونوں باپ بیٹی کو دیکھا اور گھوڑوں کو گہرائیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ ہل لین کی دی ہوئی سوغات گھوڑوں پر تھیں۔ ہم وہاں سے کافی دور نکل گئے اور شام جھک گئی۔ ایک مختصر سے جنگل کے قریب ہم نے قیام گاہ بنائی اور رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں سیاہ فام خوش تھے۔ انہوں نے شکار کیا، گوشت بھونا اور ہم تینوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ تب میں نے ٹوبو سے کہا، تم نے یہ رائفلیں دیکھیں ٹوبو؟ یس باس، مسٹر ہل لین نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے، لیکن صرف دو۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اوہ، ٹوبو آہستہ سے بولا، نظر تو نہیں آ رہا ہے باس، آ جائے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ان رائفلوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انوکھی ساخت کی ہیں، میں نے پہلے نہیں دیکھیں۔ ان کی کارکردگی بھی انوکھی ہے۔ کیا مطلب باس؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ ضرور، تب پھر آؤ۔ میں نے انہیں ساتھ لیا اور تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اس موٹے اور تناور درخت کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا چاہتے ہو؟ ہو، ٹوبو بے تکے انداز میں ہنس پڑا۔ چاہوں تو کیا ہوگا باس؟ ہٹ جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تب تو پھر یہ کلہاڑیاں ہوئیں اور ہمارے 10 دن یہیں ضائع ہو گئے۔ درخت بہت موٹا ہے باس، 10 دن سے پہلے نہ کٹے گا، ٹوبو نے مسخرے پن سے کہا۔ بس یہی ان رائفلوں کی خوبی ہے، درخت کا نشانہ لو مگر اس کی زد سے ہٹ کر۔ مگر باس، کیا اس میں درخت کاٹنے والی گولیاں ہیں؟ ٹوبو حیرت سے بولا، تجربہ کرو پھر بات کرنا۔ اچھا باس، مگر کمال کا تجربہ ہوگا یہ۔ ٹوبو پیچھے ہٹا اور اس نے درخت کے تنے کی طرف شست باندھ لی۔ پھر اس نے عام انداز میں رائفل کا ٹریگر دبایا، زوں کی آواز نکلی اور سفید شعاع درخت کے تنے پر پڑی۔ ایک تڑاخہ ہوا اور تنے میں آگ لگ گئی۔ خاصے علاقے میں پھیلا ہوا درخت درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ دوسری طرف گر گیا۔ زوالا زور زور سے دعائیں پڑھنے لگا اور پھر اس نے عجیب سی اچھل کود شروع کر دی۔ ارے نہیں زوالا، یہ نہ باس کوئی بلا ہے نہ یہ بندوق شیطانی۔ باس یہ بھوت پریت کو بھگانے والی دعائیں پڑھ رہا ہے۔ ٹوبو ہنستے ہوئے بولا اور مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ نہیں زوالا، ان ہتھیاروں سے تو ہم کولاکا کو شکست دیں گے۔ آؤ تم بھی ٹرائی کرو۔ بمشکل تمام میں زوالا کو راضی کر سکا۔ ایک درخت اس نے بھی گرایا اور پھر دونوں مزے میں آ گئے۔ انہوں نے کئی فائر کر کے درختوں میں آگ لگا دی اور پھر رات ہم نے اسی روشنی میں بسر کی اور دوسری صبح ہمارا رخ رکشینے کی طرف تھا۔ زوالا کی کیفیت اچانک بدل گئی تھی۔ وحشی نوجوان اس سے قبل شاید گو مگو کے عالم میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ 3 آدمیوں کی فوج رکشینے کو کیسے فتح کر سکے گی۔ کوئی اور ترکیب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب خود اپنے ہاتھ میں اتنی بڑی قوت دیکھ کر وہ مسرت سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ ہم متعین کردہ راستے پر سست روی سے سفر کر رہے تھے۔ ہمارے شاندار گھوڑے شایان شان سے چل رہے تھے۔ پھر ہم نے پہلا قیام کیا۔ ٹوبو اور زوالا گھوڑوں کی مالش کرنے لگے۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے رات کے قیام کا انتظام کیا اور پھر ہم دونوں کھانا نکالنے لگے۔ ہل لین نے کھانے کا معقول بندوبست کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری چند چیزیں بھی تھیں جو مخصوص ضرورت پر کام آ سکتی تھیں، مثلاً دوائیں وغیرہ۔ ہل لین اور لورین نے ذہن پر کافی اثر چھوڑا تھا۔ بے شک زندگی کے راستے عجیب ہوتے ہیں۔ ہم چلتے رہتے ہیں، مختلف کردار ہماری زندگی میں آتے ہیں، کچھ کردار اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے۔ ہماری زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، خود بخود آنے والے کردار، لیکن ان کے سارے ہماری روح پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں اور نہ جانے کب تک یادیں کسکتی رہتی ہیں۔ لورین اور ہل لین بھی ایسے کردار تھے۔ ان جنگلوں میں جہاں انسانیت بہت پیچھے رہ جاتی ہے، جہاں مہذب لوگوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہل لین جیسے شخص سے ملاقات ہوئی۔ کتنے عظیم مقاصد ہیں اس کے دل میں، کیسا عظیم جذبہ ہے، انسان کا ہمدرد، انسان کو انسان دشمنی سے بچانا چاہتا ہے، سچی لگن کی ایک منہ بولتی تصاویر۔ اس کے دل میں اپنے جیسے انسانوں کا کتنا درد ہے، حالانکہ وہ کیا کر سکتا ہے، کتنے لوگوں کو بچا سکتا ہے، لیکن ایک لگن ہے، ایک سچا جذبہ ہے
جو اسے ان ویرانوں میں کھینچ لایا ہے۔ بوس، ٹوبو کی آواز پر میں اچھل پڑا۔ کس سوچ میں ڈوبے ہو بوس؟ کچھ نہیں ٹوبو، ہل لین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سفید چمڑی والوں میں بھی ایسے انسان نکل آتے ہیں بوس۔ ان کے بارے میں تو میری رائے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، ٹوبو نے کہا۔ ہل لین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ٹوبو؟ یہی کہہ رہا ہوں بوس، گوری چمڑی کے نیچے عموماً سیاہ دل ہوتے ہیں، نہ جانے دشمن کے دل میں یہ سفیدی کہاں سے اتر آئی۔ بات چمڑی کی نہیں ہے ٹوبو، رنگ قدرتی ہوتے ہیں۔ انسان اگر انسان بن جاتا تو ٹوبو، غور کرو، ساری دنیا کے انسان اگر ایک دوسرے کے بارے میں اسی طرح سوچتے، ان کے دلوں میں صرف یہی جذبہ ہوتا کہ ہمارے خدا نے یہ حسین کائنات ہمیں بخش دی ہے، اس نے ایک باغ ہمیں عطا کر دیا ہے جہاں سب کچھ موجود ہے، پھر اس نے اس باغ کی حفاظت ہمیں سونپ دی۔ یہ باغ ہمارے لیے ہے، ہم اسے جتنا خوشنما بنا سکیں۔ ٹوبو، انسان اس انداز میں کیوں نہیں سوچتا؟ اس نے اپنی صلاحیتیں اپنے جیسے دوسرے انسان پر فوقیت لے جانے پر کیوں صرف کر دی ہیں؟ وہ انفرادی طور پر کیوں زندہ رہنا چاہتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچتا کہ تنہا وہ بھی اس زمین پر نہیں رہ سکے گا؟ اسے تو قدم قدم پر پھول کھلانے چاہیے۔ وہ اس گلشن کا دشمن کیوں بن گیا ہے؟ کاش انسان صرف پیار کے جذبات رکھے، وہ جب بھی سوچے پیار بھرے انداز میں سوچے۔ وہ ان حسین رنگوں کو اور رنگین کرنے کے لیے کیوں نہیں سوچتا؟ تو بات صرف گوری چمڑی کی نہیں ہے، سینے میں چھپے ہوئے دل کی ہے۔ ہاں بوس، ٹوبو نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ نہ جانے کیوں سب انسان اپنے انداز میں کیوں نہیں سوچتے؟ اور پھر زوالا کے گیت نے ہماری توجہ ہٹا لی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زوالا بہت خوش ہے، ٹوبو نے کہا۔ ہاں بوس، اس کی کیفیت بڑی دردناک ہے۔ اوہ، کیا مطلب؟ تم یہ گیت سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ نہیں ٹوبو، زبان بدلی سی ہے، تھوڑی سی رکشینا کی زبان میں کچھ لفظ بدلے ہوئے ہیں۔ غور کرو بوس، ٹوبو نے کہا، اور میں زوالا کی زبان کے گیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹوبو نے مجھے افریقہ کے مختلف خطوں کی زبانیں اچھی طرح سکھا دی تھیں، اور اب اس سے روانی سے افریقی زبان میں بات کرتا تھا۔ زوالا کا گیت اچھا تھا۔ میری ماں، تیری آغوش کیسی تھی؟ میں نہیں جانتا، میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں، لیکن تیری خوشبو میری رہی۔ میں نے تجھے محسوس کیا جب بھی میرے زنجیروں میں کسے بدن کو سکون کی طرح ہوئی۔ کوئی میرے پاس نہ آیا، میرے بدن کے چیختے زخموں کو مرہم کی طلب تھی۔ پھر جب آنکھیں بند ہوئیں تو ہمیشہ سکون کے لمس میرے پاس آئے، سفید لباس پہنے، خوشبوئیں لیے ہوئے۔ دل نے کہا، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہی تو ماں ہے۔ یہ تیری لمبی سیاہ انگلیوں نے میرے زخم سہلائے اور زخم کافور ہو گیا۔ ماں، زخموں کے نشانات مٹ گئے۔ ماں کی آغوش میں درد بہت ہوتا ہے، میرا ایمان ہے۔ تب میری نگاہوں میں تیرا پرتو جاگ اٹھتا۔ الوشا، میری بہن، تیری شبیہ۔ کتنا مجبور تھا میں، کیسا بے بس تھا۔ دشمنوں کے ہاتھوں تیری تصویر زنجیروں میں تھی، تیرا پرتو پتھریلی دیوار میں مقید تھا۔ سب پوچھتا تھا، سب جانتا تھا، لیکن دشمن کی نگاہ میرے اوپر تھی۔ پھر دیوتا آئے، دیوتا، ایک کالا، ایک سفید، اور میں آزاد ہو گیا۔ ماں، اب میں تیری تصویر آزاد کراؤں گا۔ میرے باپ، میرے سردار پیزک، تیرے کندھوں سے قید کا وجود اتر جائے گا۔ ہم سب آزاد ہو جائیں گے، آزاد۔ دیکھ، سن آزادی کا گیت، آزادی کا رقص۔ زوالا اچھلنے کودنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسرت رقصاں تھیں، آنکھیں بند تھی۔ وہ بے خود ہو گیا تھا، ساری دنیا کو بھول گیا تھا، اور میرے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے، جن کا احساس بہت دیر کے بعد ہوا۔ ٹوبو نے بھی وہ آنسو دیکھ لیے تھے۔ بوس، وہ آہستہ سے بولا، اور میں چونک پڑا۔ رو رہے ہو بوس؟ ٹوبو نے لرزتی آواز میں کہا۔ نہیں ٹوبو، خوشی آنکھوں سے بہہ نکلی ہے۔ کیا اس معصوم انسان کی تمناؤں پر زندگی قربان نہیں کی جا سکتی؟ کیا اس کی خوشیاں واپس لانے کے لیے جان نہیں دی جا سکتی؟ زندگی صرف ایک مقصد ہے بوس، بے مقصد زندگی ان جھاڑیوں کی مانند ہے جن کی شکلیں کوئی تاثر نہیں چھوڑتیں۔ با مقصد زندگی پھلا ور درخت ہوتی ہے جو توجہ کا مرکز ہوتا ہے، ٹوبو نے کہا۔ بے شک ٹوبو، تو نے بڑی اچھی مثال دی، میں نے تعریفی لہجے میں کہا، اور پھر میں کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر میں نے زوالا کو اپنے قریب بلایا۔ زوالا مسکراتا ہوا میرے پاس آ بیٹھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ حکم دو بوس،
غلام زوالہ کی ہڈیاں اور گوشت کس کام آ سکتا ہے؟ ہڈیاں اور گوشت، میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں رکشمبا کی حکومت کے لیے محفوظ رکھی جائیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ہا ہا ہا، زوالہ نے کہا لگایا۔ ہاں تم نے ٹھیک ہی تو کیا باس، لے جاؤں کولاکا، جب راکھ کی ڈھیر میں بدل جائے گا تو بہرحال رکشمبے کے لیے کسی حکمران کی ضرورت ہوگی ہی۔ بالکل، اور وہ حکمران تیرے علاوہ کون ہوگا زوالہ؟ نہیں باس، میرا باپ اب بھی مضبوط ہڈیاں رکھتا ہوگا، زوالہ نے کہا۔ اس کے بعد صحیح زوالہ، اس کے بعد تو تم ہی رکشمبے کے حکمراں ہوگے۔ یہی سمجھ میں نہیں آتا باس، زوالہ جھنپے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا سردار بن کر میں کیسا لگوں گا؟ شاندار، اتنا شاندار کہ رکشمبا کا کوئی سردار اتنا شاندار نہیں ہوگا۔ میں نے پیار بھری نظروں سے زوالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، زوالہ عورتوں کی طرح شرمانے لگا۔ ٹوبو بھی ہنس پڑا تھا اور ہم زوالہ کے اس انداز میں دلچسپی لینے لگے۔ آخر کیوں نہیں زوالہ؟ ٹوبو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خود سوچو، میں تو اب تک قیدی رہا ہوں، مجھے تو حکمرانی کرنا بھی نہیں آتی۔ تمہارا باپ سکھا دے گا۔ ہاں وہ دوسری بات ہے، مگر کیا؟ حکمران تو بہت سخت ہوتا ہے، جیسے کولاکا۔ یوں چہرہ، زوالہ نے دونوں گال پھلا لیے، یوں آنکھیں، اس نے دونوں آنکھیں باہر نکال دیں، اور پھر چیخ کر بات کرنے والا، ہر ایک سے نفرت کرنے والا، سب ہی تو اس سے ڈرتے ہیں۔ مجھ سے تو اگر کوئی ڈر سے بات کرے، میں اسے کھینچ کر گلے سے لگا لوں گا۔ بھلا ان مظلوم انسانوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل حکمران تو ہی ہے زوالہ، وہ سب تو وحشی ڈاکو ہوتے ہیں جو اس انداز سے حکمرانی کرتے ہیں۔ تیری حکمرانی تو سب سے اچھی ہوگی۔ تو اس طرح بھی حکمرانی چل جاتی ہے؟ ہاں، حکمران بھی انسان ہوتا ہے، وہ آقا نہیں خادم ہوتا ہے، سب کا خادم، اسے ذمہ داریاں پوری کرنا ہوتی ہیں۔ خدمت تو میں بھی خوب کروں گا باس۔ مگر اچانک زوالہ کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ مگر کیا؟ مگر یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے باس، جب میرا باپ اور بہن مل جائے گی۔ وہ دونوں ضرور مل جائیں گے زوالہ، میں نے اسے تسلی دی۔ اس سے پہلے میں کچھ نہیں سوچ سکتا باس، اس لیے مجھے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ مجھے قبیلے کی سرداری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس میرا باپ اور میری بہن مل جائے۔ وہ دونوں ضرور مل جائیں گے زوالہ، میں نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں بھی اس کی اچانک اداسی سے اداس ہو گئے۔ کافی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ رکشمبے کا راستہ تمہاری نگاہوں میں ہے زوالہ؟ کیوں نہیں باس، یقیناً ہے۔ یعنی اس جگہ سے تم اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہو؟ یقیناً۔ تمہارے خیال میں وہ یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ اگر کل صبح ہم سورج نکلنے پر سفر شروع کریں اور سورج کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہیں تو سورج جب سر سے گزر کر آسمان کی نچلی سطح تک پہنچے گا تب ہم رکشمبے میں ہوں گے۔ گھوڑوں پر بھی سفر اتنا طویل ہوگا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ میں گھوڑوں کی بات نہیں کر رہا باس، زوالہ سادگی سے بولا۔ اوہ، لیکن ہم تو گھوڑوں پر چلیں گے۔ میں کبھی گھوڑے پر نہیں چلا باس، زوالہ نے جواب دیا، اور ایک بار پھر اس کی سادگی پر پیار آ گیا۔ بہرحال پیدل سفر اتنا ہے تو گھوڑوں کا سفر اس سے چوتھائی بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم دوپہر کے بعد سفر شروع کریں گے۔ اور میں نے پرخیال انداز میں کہا، دوپہر کے بعد کیوں چیف؟ ٹوبو نے پوچھا۔ تاکہ سورج چھپے رکشمبا پہنچیں۔ اوہ، ٹوبو نے گردن ہلائی۔ اس کا مطلب ہے کہ باس تم نے دل میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں ٹوبو، میرے ذہن میں ایک اور پروگرام ہے۔ کیا باس؟ ہم چاہیں تو اب ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ براہ راست کولاکا کو چیلنج کر دیں۔ مجھے یقین ہے ٹوبو کہ کولاکا کتنی ہی قوت لے کر آ جائے، ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ لیکن اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ کولاکا جھنجھلاہٹ میں زوالہ کے باپ اور بہن کو کوئی نقصان پہنچائے۔ سب سے پہلے ہمیں رکشمبا جا کر خاموشی سے اس قید خانے کا پتہ چلانا ہے جہاں وہ دونوں قید میں ہیں۔ پہلے انہیں قبضہ میں کر لیا جائے، اس کے بعد کولاکا سے نمٹ لیں گے۔ ونڈرفل باس، عمدہ ترکیب ہے۔ اس لیے رات کو وہاں پہنچنا ہی مناسب ہوگا۔ بالکل باس، زوالہ خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ کیوں زوالہ، پروگرام ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک باس، چنانچہ اب سو جاؤ، میں نے کہا، اور ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ کون سویا کون جاگا یہ بات تو مجھے نہیں معلوم، البتہ رات کو جب آنکھ کھلی زوالہ کو کروٹ بدلتے دیکھا۔
میں اس کے دل کی کیفیت جانتا تھا، لیکن میں نے اسے خیالات کی دنیا سے نکالنا مناسب نہ سمجھا۔ تب صبح ہو گئی، ٹوبو بھی جاگ گیا۔ سب سے گہری نیند وہی سویا تھا۔ ظاہر ہے اس مست آدمی کو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہم سب ضروریات سے فارغ ہو گئے اور پھر مختلف تفریحی مشاغل میں حصہ لیتے رہے۔ زوالہ کھویا ہوا تھا، نہ جانے کس طرح اس نے بقیہ وقت گزارا، اور پھر مقررہ وقت پر ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر رخشمبا کی طرف چل پڑے۔ ٹوبو، میں نے راستے میں ٹوبو کو پکارا۔ یس باس، تم نے کبھی یہ بستی دیکھی ہے؟ نہیں باس، بس اس کے بارے میں سنا تھا۔ علاقے سے واقف ہو؟ تھا، اب نہیں ہوں۔ اوہ، میں نے گردن ہلائی۔ کیوں باس، یہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ بس ایسے ہی، میں چاہتا ہوں کہ ایک لمبا راستہ طے کر کے اس کے عقبی حصے میں پہنچ جائیں۔ سامنے کے حصے میں اس طرح جانا مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے باس، جیسا تم کہو۔ زوالہ سے بات کرو، میں نے کہا، اور ٹوبو نے زوالہ کو اپنا مقصد اچھی طرح سمجھا دیا۔ گھوڑے برق رفتاری سے دوڑ رہے تھے اور تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ایک پہاڑ کے دوسری جانب چوڑی ندی کے قریب پہنچ گئے۔ ندی زیادہ گہری نہیں تھی، شفاف پانی میں اس کی تہہ نظر آ رہی تھی، لیکن چوڑی بہت تھی۔ زوالہ نے اپنا گھوڑا ندی میں ڈال دیا اور کسی قدر سست رفتاری سے ہم نے ندی کا چوڑا پارٹ طے کیا۔ دوسرے کنارے پر جا کر زوالہ نے گھوڑا روک لیا۔ شام جھک آئی تھی، سورج کی نارنجی کرنیں اب افق کے آخری سرے پر رنگ بکھیرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھیں۔ تاریکی کے عفریت کے محیط دہانے میں سورج کا گولا آدھے سے زیادہ داخل ہو چکا تھا، اور وہ کسی خوفناک اژدہے کی مانند اپنے شکار کو تیزی سے نگلنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ باس، زوالہ نے مجھے پکارا۔ ہاں زوالہ، رک کیوں گئے؟ اگر ہم سیدھے چلتے رہیں باس تو تھوڑی دیر میں رخشمبا پہنچ جائیں گے، لیکن وہ اس کے سامنے کا رخ ہوگا۔ مگر ہم سامنے سے نہیں جائیں گے زوالہ۔ ٹھیک ہے باس، تب ہمیں اس ندی کے کنارے کنارے سے ایک چکر کاٹنا ہوگا۔ اس طرح ہم آگے سے جب گھریں گے تو وہ رخشمبا کی پشت ہوگی۔ اور باس، چونکہ پشت پر ناقابل عبور پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کی دوسری جانب کوئی قبیلہ آباد نہیں ہے، وہاں کی زمین دلدلی ہے، اس لیے اس طرف سے بستی والوں کو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، چنانچہ وہاں پہرا بھی نہیں ہوتا، زوالہ نے بتایا۔ تب پھر ٹھیک ہے زوالہ، وہی عمدہ جگہ ہے، میں نے کہا، اور گھوڑے گاڑی کے کنارے کنارے دوڑنے لگے۔ زوالہ کی کیفیت کا اندازہ کر رہے ہو ٹوبو؟ ہاں بوس، ٹوبو نے ٹھنڈی سانس لی۔ طویل عرصہ سے جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میرا تو خیال ہے اتنا عرصہ اس انداز میں گزارنے کے بعد آدمی کو خود کو سمجھنے میں ہی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ پھر اس کے دل میں تو ایک لگن ہے، اور یقین تھا کہ یہ لگن کبھی پوری نہ ہوگی، اور جب ہم مایوسی کی حدوں کو چھو لیتے ہیں، اس چیز سے نا امید ہو جاتے ہیں جو ہماری طلب ہوتی ہے، پھر اس کے ملنے کے امکانات اتنے نزدیک آ جائیں تو یقین آنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں باس۔ ٹھیک کہتے ہو ٹوبو، میں نے کہا۔ زوالہ بھی اسی کشمکش میں گرفتار ہے، لیکن مجھے یقین ہے باس کہ اس کا اچھا وقت شروع ہو گیا ہے۔ بالکل، ہم اس کے لیے آخری کوشش تک کر ڈالیں گے۔ بالآخر ندی کے بعد سے شروع ہونے والا موڑ آ گیا۔ سامنے ہی زوالہ کی بتائی ہوئی بلند و بالا پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں، جن کے دوسری جانب بقول زوالہ کے خوفناک دلدل تھی، اور اب رات ہو چکی تھی۔ ایک جگہ میں نے گھوڑے کی رفتار سست کی اور ان دونوں کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ دونوں گھوڑے میرے گھوڑے کے قریب آ کر رک گئے۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد ممکن ہے ہمیں کچھ ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے کہ ہم مصروفیت کا وقت گزاریں، اس لیے میری رائے ہے کہ کچھ کھا پی لیا جائے۔ کیوں زوالہ؟ میرا خیال ہے تمہارے کہنے کے مطابق بستی زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم قریب پہنچ چکے ہیں باس، بس بہت تھوڑا فاصلہ ہے۔ پھر میرے مشورے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل مناسب ہے باس۔ ٹوبو گھوڑے سے اتر پڑا۔ زوالہ بھی جلدی سے گھوڑے سے اتر آیا۔ ہم نے وہاں رک کر کھانا کھایا، کچھ دیر انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد بستی کی جانب سفر شروع کر دیا۔ فاصلہ واقعی بہت کم تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ رخشمبا تھا۔ گھوڑوں کی رفتار سست کر دی گئی۔ زوالہ کی آنکھیں مشالوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر بڑے عجیب تاثرات تھے۔ طویل عرصہ کے بعد اس نے اپنی بستی کی روشنیاں دیکھی تھیں۔ تب ہم نے بستی کے پہلے مکان کا رخ کیا۔ گول چھت کا اونچا جھونپڑا
ہمارے نزدیک آتا گیا۔ چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ بستی والے سو چکے تھے۔ ہم نے گھوڑے جھونپڑے سے کچھ دور چھوڑ دیے، ان کی لگامیں پتھروں سے دبا دی گئی تھیں، اور پھر ہم تینوں جھونپڑے کی طرف بڑھ گئے۔ بانسوں کا دروازہ بند تھا، بائیں سمت احاطہ تھا جس میں بھیڑیں بند تھیں، اس کے قریب ہی دو گھوڑے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ گویا جس کا یہ مکان تھا وہ صاحب حیثیت تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بانس کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، اور پھر میں آہستہ سے ٹوبو سے بولا، تو جانتا ہے ٹوبو، اندر سے آنے والے سے تجھے کیا گفتگو کرنا ہے؟ تیری گھڑی ہوئی کہانیاں واقعی خوب ہوتی ہیں۔ بے فکر رہو بوس، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، ٹوبو نے کہا اور دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ تب اندر سے ایک بوڑھی گراہٹ سنائی دی۔ کون ہے اس وقت آنے والا؟ یہ سب بڑے غیر ذمہ دار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھلا یہ بھی دروازہ بجانے کا وقت ہے؟ ٹھہرو بیوقوف، اس طرح دروازہ نہیں بجاتے۔ کیا تم اسے توڑنے کے خواہش مند ہو؟ اور پھر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ کون ہے؟ کیا چاہیے؟ ہم کچھ دینے آئے ہیں، لینے نہیں، ٹوبو مخصوص آواز بنا کر بولا۔ تو ہے کون مدبر؟ اور کیا دینے آیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں تنہا نہیں ہوں، کچھ اور بھی ہیں جو میرے ساتھ ہیں۔ مگر تم سب کون ہو؟ سکون کے تاجر، ہم تمہارے لیے سکون لائے ہیں۔ اتنی رات گئے سکون صرف بستر پر آتا ہے۔ تم تو یوں کہو کہ سکون چھیننے والوں میں سے ہو، اور اب جلدی سے بتا دو کیوں آئے ہو؟ ارے ہاں، میری بینائی اب ایسی کمزور تو نہیں کہ تمہاری شکل نہ دیکھ سکوں، مگر تم اس بستی کے تو نہیں ہو، اور ہاں، دوسرے کہاں ہیں جن کا تم نے ذکر کیا ہے؟ بوڑھا ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے زوالا کی اور میری شکل دیکھی۔ سب کے سب اجنبی، ہاں دیوتاؤں کی قسم، ان میں ایک شکل بھی ایسی نہیں جسے پہلے دیکھا ہو۔ ارے کیا تم لوگ اس بستی میں نہیں رہتے؟ بابا اوقاس، زوالا عجیب سے لہجے میں بولا۔ ہاں میں ہی ہوں، مگر تم لوگ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اوہ میں سمجھا، مگر میں اس وقت کہیں جاؤں گا نہیں، اسے یہیں لے آؤ جسے سانپ نے کاٹا ہے۔ وہ میں ہوں بابا، زوالا نے درد بھری آواز میں کہا۔ ارے اوہ، تب اندر آ جاؤ، مگر خوب، بہت خوب جوان، یعنی تمہیں سانپ نے کاٹا ہے اور تم اپنے قدموں سے چل کر یہاں تک آئے ہو۔ واہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کسی کا سہارا بھی نہیں لیا، مگر احمق لڑکے اندر تو آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ تم دونوں بھی اندر آ جاؤ۔ بوڑھا راستے سے ہٹ گیا اور ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ کب کاٹا تھا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کتنی دیر گزر گئی؟ 12 سال پہلے بابا، زوالا نے اسی انداز میں کہا اور بوڑھا چلتے چلتے رک گیا۔ کیا؟ اس نے غصیلے انداز میں پوچھا۔ ہاں، 12 سال پہلے، یاد کرو بابا۔ شیطانوں، مذاق کرنے آئے ہو؟ بوڑھا دھاڑا۔ مشال قریب لاؤ بابا، میری شکل دیکھو، کیا تمہاری بینائی پر اثر پڑا ہے؟ مجھے غور سے دیکھو، زوالا نے کہا اور بوڑھا اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک طرف دیوار میں لگی مشال اتاری اور اسے زوالا کے چہرے کے قریب لایا، اور پھر اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، اور وہ سانپ کون تھا؟ کولاکا، زوالا نے جواب دیا۔ تب بوڑھے نے زوالا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو زوالا ہے؟ ہاں بابا، زوالا نے جواب دیا، اور بوڑھے نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کئی منٹ تک وہ زوالا کو سینے سے لگائے رہا، پھر بولا، آؤ جلدی سے اندر آ جاؤ، تم دونوں بھی آؤ میرے بچوں۔ مگر یہ کون ہے؟ یہ افریقی تو نہیں معلوم ہوتا؟ پرنور دل کا مالک، میرا آقا، میرا دوست، زوالا نے کہا۔ اوہ، آ جاؤ آ جاؤ۔ گپتارا، سویلا، اٹھو، جلدی جاگو، دیکھو کون آیا ہے، اس نے جھونپڑے میں داخل ہو کر کہا، اور سوتی ہوئی دو لڑکیاں اور ایک بوڑھی عورت آنکھیں ملتی ہوئی کھڑی ہو گئیں۔ کون ہے؟ بوڑھی نے پوچھا۔ بیزک کا بیٹا، زوالا۔ زوالا؟ بوڑھی کے ساتھ دونوں لڑکیاں بھی چونک پڑیں۔ ہاں، بیزک کا بیٹا، مرشالہ کی پیشن گوئی، کولاکا کی ضد، بوڑھے نے جواب دیا۔ تینوں عورتیں زوالا کی طرف لپکیں، اور پھر بوڑھی کپ کپاتی آواز میں بولی، اوقاس، اسے دیکھو، غور سے دیکھو اوقاس، بیزک پھر جوان ہو گیا ہے، دیکھو بیزک اتنا ہی جوان ہے۔ آہ، مرشالہ نے کیا غلط کہا تھا؟ دیکھ لے ظالم کولاکا، مرشالہ کی پیشن گوئی کبھی غلط نہیں ہوئی۔ ہاں، میری آنکھیں رات کی تاریکی میں اسے نہیں پہچان سکی تھیں، لیکن مشعل کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو واقعی بیزک کی جوانی ہے۔ اوقاس نے کہا۔ آؤ میرے بچوں، کیسے نصیب کی بات ہے کہ تم نے میرے گھر کو روشنی بخشی۔ اس بستی میں کب آئے؟
اوہ میں بھی کیسی احمق ہو گئی ہوں۔ ارے لڑکیوں، آنکھوں سے نیند بھگا دو، جاؤ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ ہم کچھ نہیں کھائیں گے ماں، ہم کھا چکے ہیں، زوالا بولا۔ اوہ تب بھیڑ کا گرم دودھ لاؤ ان تینوں کے لیے، عورت نے بیٹیوں سے کہا، اور دونوں لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ بستی میں کب آئے میرے بچے؟ اوقاس نے پوچھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے۔ اوہ، تو کیا تم نے پہلی بار میرے جھونپڑے کو رونق بخشی ہے؟ ہم سیدھے یہیں آئے ہیں، میرے نصیب۔ بوڑھے نے خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، کیا آپ ہمیں پناہ دیں گے بابا؟ پناہ؟ تم پناہ کی بات کیوں کرتے ہو میرے بچے؟ بوڑھا اوقاس تم پر جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ بھول گئے زوالا، میں نے تو تمہیں آغوش میں پناہ دی ہے۔ مجھے یاد ہے بابا، اسی لیے تو میں نے ایک نگاہ میں تمہیں پہچان لیا تھا، حالانکہ تمہارا کرال پہلے یہاں نہیں تھا۔ ہاں، مجھے شبہ کی بنا پر ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور میرا کرال بستی کے عقب میں ڈال دیا گیا۔ نہیں، بوڑھے اوقاس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن دیوتاؤں کے کھیل وہی باتیں، اب یوں سمجھو میرا کرال اس لیے پیچھے لایا گیا تھا کہ بیذق کی آنکھوں کی بینائی اس میں پناہ لے۔ بابا، عظیم بابا، تیرے محبت برے الفاظ میرے لیے عظیم قیمت رکھتے ہیں بابا۔ برسوں سے میں نے محبت کے الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن میری محرومیوں کا وقت ختم ہوا تو اس طرح کہ میں صرف محبت کرنے والوں میں رہ گیا۔ زوالا بوڑھے اوقاس سے لپٹ گیا۔ میں اور ٹوبو خاموش تھے اور پرسکون انداز میں ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ تب لڑکیاں دودھ کے برتن لے آئیں جن سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ انہوں نے وہ برتن ہم تینوں کو پیش کر دیے اور دودھ اس وقت کافی لذیذ محسوس ہوا۔ اور تم میرے دوست، تم میرے زوالا کے ساتھی ہو۔ میں تمہاری اس محبت، تمہاری دوستی کو سلام کرتا ہوں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ مگر سیاہ نوجوان، تم کون ہو؟ انہی علاقوں کا باسی ہوں، میرا نام ٹوبو ہے۔ اور باہر کے اجنبی، تم کون ہو؟ ایک آوارہ گرد ہوں، میرا نام سرفراز ہے۔ اور میرا آقا، ٹوبو جلدی سے بولا، اور میرا بھی، زوالا نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ سفید اجنبی ایک پسندیدہ شخصیت ہے۔ بوڑھا مسکراتے ہوئے بولا، میرے کانوں نے زوالا کے کامیاب ہونے کی آواز سنی ہے، میری آنکھوں نے کولاکا کا اضطراب دیکھا ہے، اور بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ کاش میں جان سکوں، کاش میں سمجھ سکوں۔ ہم یہاں سکون کی رات گزار سکیں گے بزرگ اوقاس؟ میں نے پوچھا۔ یہ سوال نہ کرو، یہ سوال نہ کرو۔ آپ بے حد نیک دل اور مہربان ہیں۔ اگر ہمیں آپ کے آرام کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ سے بہت سی باتیں کرتے۔ آمدم، زوالا آ گیا ہے، آرام کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور خوشیوں کی رات، سونے کی رات نہیں ہوتی۔ بوڑھے نے خلوص سے کہا، تمہارے لیے نیک شگون ہے زوالا کہ بستی میں داخل ہوتے ہی تمہاری ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی ہے جو تمہارا ہمدرد ہے اور تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہاں، اب تو خوش بختی سمیٹے نہیں سمٹ رہی، میرے دونوں ہاتھ بھر گئے ہیں۔ زوالا نے کہا، قابل احترام بزرگ اوقاس، آپ سے گفتگو بے حد ضروری ہے۔ میں آپ سے بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ یقیناً، بوڑھے اوقاس نے کہا، پھر بولا، زوالا کے فرار کی خبر عام نہیں ہے، لیکن مخصوص لوگ جانتے ہیں کہ کولاکا پر بدحواسیاں طاری ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو قید کر لیا ہے جو زوالا کے فرار کی اطلاع لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد سے اس پر چین حرام ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بات محافظ دستے کے ایک جوان نے بتائی جو میرا معتقد ہے۔ بہت خوب، میں نے گردن ہلائی۔ اجنبی نوجوان، کیا اس فرار میں تو نے زوالا کی مدد کی تھی؟ نہیں، زوالا خود فرار ہوا تھا، لیکن اس کا تعاقب کرنے والے اس پر دوبارہ قابو پانے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ لیکن میں نے اور میرے دوست نے اس کی مدد کی، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ زوالا کو اس کی حکومت واپس دلائیں گے۔ ماشاءاللہ حق گو تھا، ماشاءاللہ حق گو تھا، بے شک، ٹوبو نے عقیدت اور افسوس سے کہا۔ اور کوئی سوال بزرگ؟ نہیں میرے بچے، سوال تمہارے ضروری ہیں کیونکہ تم ایک اہم مشن پر آئے ہو۔ تم اس علاقے کے پرانے آدمی ہو، مجھے ابتدا سے تفصیل بتا سکو گے؟ ہاں، بہت سی اہم باتیں میرے سینے میں محفوظ ہیں، میں تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا، ٹوبو نے کہا۔ تب میں تمہیں ماضی میں لے جاؤں گا۔ اوکاس، مجھے اس وقت کی باتیں بتاؤ جب کولاکا نے بیذق کو گرفتار کیا تھا۔ ممکن ہے کہ کولاکا کے بارے میں زوالا نے مجھے تفصیل نہ بتائی ہو۔
یوں جان کہ کولاکا اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے، اس کا باپ نامعلوم ہے، یعنی وہ اپنے نام کے ساتھ اپنی ولدیت نہیں بتا سکتا۔ اس بات نے اسے سخت جنونی بنا دیا۔ اس کے نانا اور نانی نے اسے پرورش کیا، کیونکہ ناجائز پیدائش کے سلسلے میں قبیلے کے سردار نے اس کی ماں کو موت کی سزا دے دی تھی، لیکن اس کے نانا اور نانی نے کہا کہ بچہ بے قصور ہے، اور اس بات کو تسلیم کر لیا گیا۔ کولاکا کو جوان ہونے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی۔ اس کے سینے میں نفرت کا لوتھڑا تھا، وہ ہر انسان سے نفرت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چالاک اور ظالم بھی تھا۔ اس نے خفیہ طور پر اپنی قوت بڑھائی۔ اسے احساس تھا کہ بیذق کے باپ نے اس کی ماں کو موت کی سزا دی تھی۔ چنانچہ ایک رات اس نے موقع پا کر بیذق کے خلاف بغاوت کی اور اسے گرفتار کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ شاید اس جیسی ناجائز اولاد کا ایک گروہ تھا جو بے حد ظالم تھا۔ انہوں نے ظلم و بربریت کے ایسے نمونے پیش کیے کہ لوگ دہل کر رہ گئے۔ ایک اکثریت بیذق کی ہمدرد تھی، لیکن جس نے بیذق کی ہمدردی میں ایک لفظ کہا، اس کی زبان باہر نکال لی گئی۔ چنانچہ لوگ خاموش ہو گئے، اور آہستہ آہستہ کولاکا نے اپنی حیثیت مضبوط کر لی۔ زوالہ اس کی قید میں تھا، بیذق اور الوشا بھی اس کی قید میں تھے۔ کسی سردار کو زندہ رکھ کر قید رکھنا فاتح کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور بیذق ہر سال اپنے قیدیوں کی نمائش کرتا ہے، لیکن اب لوگوں میں ہمت نہیں کہ بیذق کے لیے رحم کا ایک لفظ بھی کہیں۔ بوڑھا خاموش ہو گیا، اور میں اور ٹوبو کافی دیر تک اس کہانی میں کھوئے رہے۔ پھر میں نے پوچھا، تم کولاکا کی نظروں میں کچھ مشکوک ہو گئے ہو بابا؟ میں بیذق کے وفاداروں میں تھا، گو میں نے کولاکا کے سامنے زبان نہ کھولی، لیکن کولاکا پھر بھی مجھ سے خوش نہ تھا، اور اس نے مجھے صرف یہی سزا دی کہ بستی کے آخری سرے پر پہنچا دیا۔ مرشالہ کون تھا؟ ایک بوڑھا غیب داں، اس کی پیشن گوئیاں درست ہوتی ہیں، اور اس نے کوئی پیش گوئی کی تھی؟ ہاں، کیا پیش گوئی تھی وہ؟ اس نے اپنے الفاظ پوشیدہ رکھے تھے۔ کہا تھا اس نے کہ سردار کولاکا کا سورج غروب ہوگا، تاریکیاں ضرور پھیلتی ہیں، سو ایک نیا سورج نکلے گا، اس وقت وہ مغرب میں ہوگا اور پھر کبھی نہ ابھرے گا۔ تب کولاکا نے مرشالہ کا سر اس مانند توڑ دیا جیسے انڈا ٹوٹتا ہے، اور وہ آواز نکالے بغیر مر گیا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، آخری بات بابا، ضرور میرے بچے، ضرور۔ الوشا اور بیرک کہاں قید ہیں؟ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم، لیکن سنو، آج سال کے ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ تیسرے دن کولاکا اپنی فتح کے نشان کی نمائش کرے گا، یعنی وہ الوشا اور بیذق کو عوام کے سامنے لائے گا۔ تم اس دن ان دونوں کو دیکھ سکو گے۔ اوہ، یہ بھی دلچسپ اتفاق ہے، میں نے کہا۔ ہاں، کیا وہ زوالہ کے خوف کے ڈر سے اپنا مشغلہ ملتوی تو نہیں کر دے گا؟ میں نے کہا، کولاکا دیوانہ ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تب ہمیں ضرور انتظار کرنا چاہیے زوالہ، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں باس کی مرضی سے جدا کب ہوا ہوں؟ زوالہ نے جواب دیا، لیکن ہم یہ 3 دن کہاں گزاریں گے؟ اوکاس کے جھونپڑے میں میرے بچوں، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بوڑھے نے پیشکش کی، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی بابا، مجھے ذلیل مت کرو۔ بوڑھا اوکاس خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ بے بس تھا، اور اس نے دیکھا تھا کہ جس نے بیذق کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی وہ موت کا شکار ہو گیا۔ میں نے سوچا وقت کا انتظار کروں اور کسی مناسب وقت میں بیذق کے لیے جان دوں، سو آج میں تیار ہوں۔ تیرا جذبہ عظیم ہے بیذق کے دوست، میں نے عقیدت سے کہا۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بقیہ رات آرام کرو۔ کیا ہم پوشیدہ رہ سکیں گے؟ مکمل طور پر، لیکن باہر ہمارے گھوڑے بھی موجود ہیں۔ اوہ، بوڑھے نے گردن ہلائی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، کیا وہ گھوڑے غیر معمولی ہیں؟ ہاں، یقیناً، سب نے جواب دیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، میں نے ترکیب سوچ لی ہے۔ کیا؟ میں تینوں گھوڑے اپنے 3 عقیدت مندوں کے حوالے کر دیتا ہوں، انہیں کوئی کہانی سنا دوں گا، وقت پر ہم ان سے گھوڑے لے لیں گے۔ مناسب، اس نے کہا۔ بس تو میں چلتا ہوں، اور ہاں لڑکیوں، تم سردار کے لیے جھونپڑا خالی کر دو۔ کیا تم کوئی تکلیف محسوس کرو گی؟ ہرگز نہیں، دونوں لڑکیاں بیک وقت بولیں۔ سب باہر جاؤ، مہمانوں کو آرام کرنے دو۔ تم آرام کرو میرے بچوں، اور ہاں، یہ اپنی بندوقیں یہیں چھپا لو، انوکھی شکلیں ہیں ان کی، بوڑھے نے کہا۔ لڑکیوں نے ہمارے آرام کے لیے جگہیں بنا دیں،
اور پھر وہ سب باہر نکل گئے۔ بوڑھے نے چلتے ہوئے ہم سے گھوڑے کا پتہ پوچھ لیا تھا۔ ٹوبو، میں اور زوالا نزدیک ہی لیٹے ہوئے تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی، لیکن نیند ہماری آنکھوں سے دور تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ سب جاگ رہے ہیں۔ تب میں نے زوالا کو آواز دی۔ زوالا! یس باس، زوالا نے جلدی سے کہا۔ نیند نہیں آ رہی؟ نیند؟ زوالا نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ہاں۔ نیند کیسے آئے گی باس؟ ہاں، مجھے احساس ہے۔ ویسے زوالا، تم اوقاس کو اچھی طرح جانتے ہو؟ ہاں باس، قابل اعتماد ہے۔ ہاں باس، اس نے بچپن میں میری پرورش میں حصہ لیا ہے۔ گویا قابل اعتماد ہے۔ یقیناً۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا باتیں ہیں۔ یوں سمجھو یہاں آنے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ کون سا مسئلہ باس؟ ٹوبو نے درمیان میں دخل دیا۔ ہمارے پاس گو بہت کچھ ہے ٹوبو، لیکن اس کے باوجود یہ دشمنوں کی بستی ہے۔ یقیناً ہمیں یہاں آتے ہی تو جنگ نہیں شروع کرنا تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں کچھ اور خیال تھا۔ وہ کیا باس؟ میں نے سوچا تھا کہ اس جھونپڑے میں جو بھی ہوگا اسے قیدی بنا لیں گے، اس جھونپڑے پر قبضہ کر لیں گے، بلکہ اگر ضرورت رہی تو ان لوگوں کو قتل کر دیں گے، لیکن ان ساری باتوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے علاوہ بہرحال ہر قدم ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور خطرناک بھی۔ ہاں باس، ایسی صورت میں ہمیں زوالا کے ایک ہمدرد کا مل جانا یوں سمجھو ہمارے لیے ایک نیک شگون ہے۔ اچھا ہوا ٹوبو، بہت ہی اچھا ہوا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی باس، ٹوبو نے کہا۔ کیا؟ ہمارے پاس بہترین قوت ہے۔ میں نے ایسی خوفناک بندوقیں نہیں دیکھی تھیں، لیکن تم اس کے باوجود احتیاط سے کام لے رہے ہو۔ آخر کیوں؟ تم خود غور کرو ٹوبو۔ نہیں سمجھ سکا باس۔ میرا خیال ہے خود زوالا یہاں کے قید خانوں کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا۔ قید خانے؟ زوالا چونک کر بولا۔ ہاں، جہاں خطرناک قیدی رکھے جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا باس۔ تب پھر بات صاف ہے، ہمیں نہیں معلوم سردار بیزک اور علوشا کہاں قید ہیں۔ اگر ہم انہیں حاصل کیے بغیر کولاکا سے جنگ شروع کر دیں تو کولاکا جنونی ہے، ممکن ہے وہ سردار بیزک اور علوشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس طرح ہم ان کی کیا مدد کر سکیں گے، جبکہ ہمیں ان کا قید خانہ بھی نہیں معلوم؟ اوہ، سیدھی سی بات ہے واقعی، ٹوبو نے کہا، اور دماغ کی بھی۔ اور میرے دیوتا، تم نے میری مدد کے لیے خود میں سے ایک بھیج دیا ہے۔ دماغ بڑی چیز ہے، زوالا بولا۔ واقعی ہم اس باریکی پر غور نہ کرتے اور آتے ہی کولاکا کو خاکستر کر دیتے۔ یقیناً، لیکن عظیم دماغ والا ہمارے ساتھ ہے۔ مگر باس، اب کیا کرو گے؟ حالات ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ٹوبو۔ تم نے دیکھا کہ کولاکا کی موت نے اسے کس طرح چاروں طرف سے گھیرا ہے۔ اگر وہ اپنی برتری کی خاطر آج سردار بیزک کو زندہ نہ رکھتا تو بات ختم ہو گئی ہوتی۔ اس نے زوالا کو بھی زندہ رکھا اور زوالا اس کی موت بن کر آ گیا۔ اس طرح اس کی رسم، جس میں وہ سردار بیزک کو اپنی دانست میں ذلیل کرتا رہا، لیکن وہ رسم اس کے لیے کس قدر خوفناک بن گئی۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے باس؟ صرف 3 دن۔ اس بار جب سردار بیزک قید خانے سے نکلے گا تو واپس قید خانے میں نہیں جائے گا۔ وہ دن اس کی آزادی کا دن ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔